پڑتا ہے. ہمارے چھوٹے بڑے تاجر ہیں یا چھوٹے بڑے دکاندار ہیں جن کو بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آپ کے شہر کے بے شمار ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو ان کے پروسیس سے ہو کے ایوان بالا تک پہنچتے ہیں. وہ ساری کی ساری باتیں آج ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں ہمارے رابطے کے نمبر 03341966966 کے اوپر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے. ہمیں اپنے سوالات دیجیے, ہمارے ساتھ شیئر کریں. آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں, جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں, ہم محمود عالم جٹ صاحب کے ساتھ وہ بات شیئر کریں گے. ہم نے آج کے پروگرام میں خواجہ شاہ رزاق سکہ صاحب کو بھی دعوت دی تھی. اپنی شاید نجی مصروفیت یا بیماری کی وجہ سے وہ آج ہمارے ساتھ شرکت نہیں کر سکے, ہمیں جوائن نہیں کر سکے, لیکن محمود عالم جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی. ہمارا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ آپ کی کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ سامنے آ جاتی ہے. جیسے ابھی ریسنٹ سینٹ کے الیکشن ہوئے, گیلانی صاحب نے ون کیا اور اس کے اوپر آپ نے مبارکباد بھی دی اور یہ بھی کہا کہ ہم خراج تحسین مبارکباد پیش کرتے ہیں گیلانی صاحب کو, ایک بہت بڑا مارکا انہوں نے سر کیا ہے. تو یہ چیزیں آپس میں ریلیٹ نہیں کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو, اپنے سننے والوں کو, انجمن تاجران جتنے بھی تاجر ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور 96 کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 96.6 کا اور شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے بلایا. اور جو آپ نے سوال مجھ سے کیا ہے, ہم لوگ غیر سیاسی ہیں کیونکہ انجمن تاجران جو ہوتی ہے وہ غیر سیاسی ہوتی ہے. صحیح ہے. جو بھی حکومت ہے اس کے ساتھ مل کے چلتی ہے اور مل کے کام کرتی ہے. یہ نہیں کہ اس سے باہر چلتی ہے, باقاعدہ طور سے انتظامیہ کے ساتھ ہوتی ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں ہر کام میں ہم ان کا ساتھ بٹائیں اور ان کے ساتھ مل کر چلیں. ڈی سی صاحب ہو, اے سی صاحب ہو, سی پی او ہو, آر پی او ہو یا کمشنر صاحب ہو, یہ چاروں آدمی ہم مل کے ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ چلتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ابھی آپ نے پارٹیز کا حوالہ جیسے میں نے ابھی آپ کو دیا, ابھی آپ نے کہا ہے نا, وہ جو انہوں نے مبارکباد دی ہوگی وہ کچھ دوست ہوں گے کس سے, وہ ہماری, کیونکہ ایک انجمن تاجران ہے اس میں الگ الگ پارٹی موجود ہیں. یہ نہیں کہ جب انجمن تاج میں مل جاتے ہیں نا ہم لوگ, وہ ایک ہو جاتے ہیں, اپنی اپنی پارٹی ان کے باہر ہوتی ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح. وہ ہم ان کو روکتے نہیں ہیں کہ آپ نہ جائیں اپنی پارٹی میں, اس کو نہیں روکتے, کسی کو ہم پابند نہیں کرتے. لیکن نمائندگی جب ہم کرتے ہیں اس کی, تو ہم انجمن تاج نصیحت کی, وہ ہمیں کوئی سیاسی جماعت سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا. اس وقت باہر میں ہم جماعت کے ہوں گے, جماعت میں ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. اچھا, ایک بڑی کامن چیز ہے, آپ تاجروں کی مختلف تنظیمیں بنی ہیں. جی, ابھی پچھلے سال کووڈ-19 میں کرونا کا جب ایشو آیا, اس میں بہت سارے ایسے فیصلے تھے جو ایک پیج پہ نہیں ہو پا رہے تھے. جی, کہ یہاں کے تاجر کچھ اور کہہ رہے ہیں, کراچی میں جو تاجر تنظیم ہے ان کا موقف کچھ اور تھا, لاہور میں تاجر تنظیم کا موقف کچھ اور تھا. جب آپ ایک پیج کے اوپر بیٹھ کے گورنمنٹ کے سامنے نہیں اپنا میسج کنوے کر پاتے, تو چیزوں کو کیسے آپ ایکولائز کر پاتے ہیں, برابر کیسے؟ ایک مطلب کوئی مثال دیں کس بات پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ اب کرونا کے بعد جب دوبارہ مارکیٹ کھلنی تھی, جی, کراچی تنظیم میں اور فیصل آباد کی تنظیم میں ایک تضاد تھا. وہاں پہ مارکیٹیں شروع نہیں ہو رہی تھی. ظاہری سی بات ہے, وہاں کی لوکل گورنمنٹ ہے یا پھر وہاں کی صوبائی گورنمنٹ ہے, وہ چینج ہے یہاں سے. لیکن تنظیم, آپ کی تاجر تنظیم کا جو موقف ہے وہ ایک نہیں ہونا چاہیے فیصلے کے حوالے سے. ابھی آپ نے کہا کہ مختلف تاجر تنظیموں کے, آپ نے پہلے شروع میں سٹارٹ میں یہ بات کی مرکزی کہ مرکزی تنظیم میں تاجران پاکستان بھی ایک ہے ہماری. وہ بھی جب مل کے, جس کے صدر ہیں شفیق چودھری صاحب, ہاں جی, جنرل سیکرٹری قیوم آغا صاحب, وہ کوئٹہ سے ہیں, یہ اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں. مگر جب یہ مل کے بیٹھتے ہیں تو وہ ایک بات کرتے ہیں, جو اپنے اپنے شہر میں چلتے ہیں, اپنے اپنے صوبے میں چلے جاتے ہیں. آپ وہ اپنے صوبے کی بات کریں گے, میں فیصل آباد کی بات کروں گا. اگر میں فیصل آباد میں بیٹھا ہوں گا, جو فیصل آباد کے جیسے کہ وفاقی گورنمنٹ ہے, تو وفاق کے سوالات تو اس سے کیے جائیں گے نا. بالکل صحیح, آپ اس کی بات کریں. اب آپ نے کی ہے اس کی بات کرونا کی. ہم نے کرونا میں, جیسے میں اپنی بات بتا رہا ہوں, پہلے دن جب کرونا کا ایک مریض انتقال کر چکا, اس کے بعد مجھے ٹچ کیا اے سی سی ٹی صاحب نے, بخاری صاحب نے, اور معرفت ڈی سی صاحب کے. مجھے کہا گیا کہ یار ایک مریض فوت ہو گیا, آپ اس کا ایک تابوت تیار کروا دیں, کفن بھی دے دیں, وہ شاپر بھی دے دیں. تو میں نے کہا جی مل جائے گا. میں نے کوشش کی, بڑا بھاگ دوڑ کی, بڑی مشکل سے
کہیں سے مجھے بارش چل رہی تھی, میں ڈھونڈا, ضروری تھا مجھے صحیح وہ دینا تابوت. صحیح ہے. تو مجھے ایک لکڑ منڈی سے, یہ پرتاپ نگر جھنگ روڈ پہ, وہاں پہ مجھے کسی نے بتایا کہ یار وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. صحیح ہے. جمعے کا میرا دن چھٹی تھی, بارش ہو رہی تھی, اس میں بھی جا کے میں نے کوشش کی, اگر وہ مل گیا مجھے تو میں نے ان کو شاپ پر بھی دیا اور کفن کا بندوبست بھی کر کے دیا اور وہ تابوت بھی دیا. بالکل صحیح. ان کو پہنچایا. غلام احمد آباد اجاز بھٹی صاحب تھے وہاں پہ, ایم ایس اے سی سی ٹی بخاری صاحب تھے, تو میں ان کو دے کے آیا. ان کی گاڑی آئی, لے کے چلے گئی. پھر دوسرے دن بعد انہوں نے کہا جی اور چاہیے ہمیں 10 کفن بھی, جتنے بھی ہم کر سکے کورونا کے دنوں میں. ایس او پیز کے مذاق پر ہم لوگ چلتے بھی رہے. یہ نہیں, میں نہیں وہاں ہاسپٹل گیا, ہم نے جو چیز انہوں نے مانگی, انتظامیہ اسی صاحب نے جو کچھ بھی کہا, ہم نے ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا. بالکل صحیح ہے. یہ نہیں کہ ہم نے نہیں کیا, ہم نے ایس او پیز کے مطابق ہی تعاون کیا اور ہم مل کے چلے ہیں ان سے. یہ نہیں کہ ہم ان سے علیحدہ ہو گئے, ہم نے پورا تعاون کیا. جو گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن بظاہر بڑی اچھی نظر آتی ہے, کوئی بھی حکومت آتی ہے یا کوئی آپ کی لوکل انتظامیہ ہے, ضلع انتظامیہ, آپ کی کوارڈینیشن بڑی اچھی ہے. جی جی. اسی طرح جو نیچے تاجر ہے, ان کے ساتھ آپ کا کوارڈینیشن لیول کیا ہے؟ ان کے ساتھ بہت اچھی ہے ہماری. جو ہمارے پاس دوست آتے ہیں, ہمارا آفس جو گھنٹہ گھر میں موجود ہے اور تقریباً ہمارا کوئی نہ کوئی نمائندہ وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس وہ چل کے آتا ہے, ان کے جو مسئلے, زیادہ مسئلے ہوتے ہیں لین دین کے بھی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کارپوریشن کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, ایف ڈی اے کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, دکانداروں کے مسئلے مسائل پڑے رہتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بیٹھ کے مل کے حل کریں. جیسا کہ ٹیکسز کے آ جاتے ہیں, ایکسائز کا بھی آ جاتا ہے, کارپوریشن کے بڑے ٹیکسز آ جاتے ہیں, ان کے بھی مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس. ہم مل کے جاتے ہیں اور وہ ایڈمنسٹریٹر صاحب, آج کل ہمارے کمشنر صاحب ہیں, سی او صاحب نعیم اللہ وڈائچ صاحب ہیں, یہ سب ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ملتے ہیں, ہم ہمارا کام بھی کرتے ہیں. کوئی ناجائز کام ہم نہیں جاتے, جائز کام کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں اور جائز کام ہم کروا کے لاتے ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. اور آپ کے لوکل سیٹ اپ میں بہت ساری چیزیں جو ہے بہتری کی طرف گامزن ہیں. آپ پچھلے کچھ سالوں سے دیکھتے ہیں, آپ کے شہر میں ڈیولپمنٹ کافی زیادہ نظر آتی ہے, آپ کا انفراسٹرکچر بہت بہتر ہو گیا ہے, روڈز بن چکی ہیں, کینال روڈ آپ کا بڑا اچھا تیار ہے, انڈر پاسز بن گئے ہیں, اوور بریجز بن چکے ہیں. آپ کا انفراسٹرکچر اتنا اچھا اسٹیبلش ہو رہا ہے, ترقی ہو رہی ہے, اس کے باوجود پالیسیز کو لے کے, یہ ابھی میں ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں, اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں, ہم گورنمنٹ کے ساتھ ناراض کیوں ہوتے ہیں جب ہمیں پتہ ہے ہم ڈیولپمنٹ کی طرف آ رہے ہیں؟ ابھی میں نے صرف ایک پوائنٹ آپ کو بتایا, تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے شہر ترقی کے اوپر جا رہے ہیں. 2001 سے یہ ہمارا شہر ترقی کی طرف جا رہا ہے, شروع ہوا ہے 2001 سے. اس سے پہلے ہمارا شہر کنڈرات تھا. اب تمام سڑکیں آپ یاد کریں 20 سال پہلے کیا حالات تھے اور اب ہمارے شہر کے کیا حالات ہیں. میں کہتا ہوں ہمارے حالات جیسے کراچی بڑھا نا آگے, اس طرح فیصل آباد کی ترقی ہوئی ہے. بالکل صحیح. تمام روڈز بھی بن گئے, تمام سڑکیں. میں نے پھر پہلے بھی, یہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایک بات, کہ میں نے 2 سال پہلے, تقریباً 2 سال ہو گئے, میں نے کمشنر صاحب کی ایک میٹنگ تھی, عمل کمیٹی کی میٹنگ تھی. میں نے وہاں پہ مطالبہ کیا تھا, میں نے میٹنگ تو عمل کمیٹی کی ہے, سر میں ایک اور بات سے ہٹ کے کرنا چاہتا ہوں. کمشنر صاحب تھے, ڈی سی صاحب تھے, آر پی او صاحب تھے, سی پی او صاحب تھے, ہماری عمل کمیٹی کی تمام لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے یہ کہا تھا, سر ابھی آپ کی جو سڑکات ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو چکی ہیں. جنگ روڈ ہے, سرگودا روڈ ہے, یہ جڑاوا روڈ ہے, سمندری روڈ ہے, یہ تمام روڈ ہے, اور لنک روڈ بھی ان کی. آپ کم از کم ابھی تو آپ کے پیسے کم لگیں گے, کیونکہ ابھی پیچ ورک آپ شروع کروا دیں اس کو تو اچھا رہے گا. وہ آج تک نہیں ہوا. وہ بھی وزیر اعظم صاحب آئے تھے, تو میں نے وہاں پہ بھی مطالبہ رکھا تھا کہ ہمیں ہائی کورٹ کا بینچ دیا جائے, ہمارا ٹول پلازا جو یہ بڑی بٹیاں والا یہ اٹھایا جائے, اور یہ ہماری سڑکات ساری بننی چاہیے. صحیح ہے, بالکل صحیح. یہ ہائی کورٹ کا بینچ ایک رکھا تھا. 3 مطالبے مین تھے, تینوں کے جواب دے کے گئی ہے گورنمنٹ, وہ مان کے گیا عمران خان صاحب کے. ہائی کورٹ کا مطالبہ کون صاحب نے کیا؟ یہ ایک تو تھا ہمارا سڑکوں کا, یہ سڑکات کا, اور دوسرا تھا ہائی کورٹ بینچ کا, تیسرا تھا ہمارا وہ جو ٹول پلازا ختم کرنے کا. ٹھیک ہے, بالکل. وہ ایک تو وہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب 13 ارب روپے کا پیکج دے کے گئے ہیں, اور وہ مان کے گئے ہیں عمران خان صاحب بینچ کا بھی.
بالکل صحیح. اور وہ پین جو حماد اظہر صاحب اس کا کیا گئے تھے میں اٹھا لوں گا. ابھی وہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. جس طرح ہمارا شہر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا نا, ابھی آپ حالات دیکھیں, سڑکوں کے دیکھ لیں, کوئی لنکس روڈ چیک کر لیں, آپ خود چلے جائیں دیکھ لیں, اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہیں. اب تو وہاں پہ اگر گاڑی جائے وہ میرا خیال ہے وہاں پہ نقصان ہی آپ کی گاڑی کا ہوگا وہاں بالکل پہ صحیح کہہ رہے ہیں جانے سے. لیکن محمود صاحب چیزیں آہستہ آہستہ صحیح ہوتی. نہیں میں تو مانتا ہوں کہ صحیح ہوتی ہے, مگر آپ کوشش تو کریں نا. جب آپ سے ایک نشاندہی کی جاتی ہے, آپ بھی وہاں سے گزرتے ہیں, سی پی او صاحب بھی گزرتے ہیں, یہ ڈی سی صاحب گزرتے ہیں, اور اپنے کمشنر صاحب گزرتے ہیں, کیا یہ باہر شہر سے باہر جاتے ہی نہیں؟ اس حوالے سے ہماری بات ہوئی تھی فیض الحق موقع صاحب سے. جی سر. انہوں نے کہا جی کہ ہم سٹیپ وائز چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں. آپ ہیلتھ کے سیکٹر کو دیکھتے ہیں یا پھر ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں, آہستہ آہستہ اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ کی لوکل جو انڈسٹری میں, فیصل آباد ایک انڈسٹریل سٹی ہے, ہم انڈسٹری کو فوکس کر رہے ہیں, بے روزگاری پہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد اب انفراسٹرکچر کی باری ہے. تو یہ سٹیپ بائی چیزیں, سٹیپ بائی سٹیپ. میں یہ پہلا سٹیپ تو ہماری سڑک کر رہا تھا, صحیح ہے, سیدھی سی بات کروں. دوسرا سٹیپ آ جائیں, ہمارا مزدوروں کا شہر ہے. بالکل صحیح. ہمارا شہر مزدوروں کا شہر ہے, اور سب سے زیادہ پاور لوم والے متاثر ہوتے ہیں. اگر پاور لوم والے بڑوں کو ریلیف دیا گیا, پھر وہاں پہ چھوٹوں کو کیوں نہیں دیا گیا؟ بالکل صحیح. سمال یونٹ ہیں چھوٹے چھوٹے, جو 1 لوم سے لے کے 16 لوم تک وہ سمال یونٹ میں آتے ہیں. اس سے بڑھ کے چلے جائیں اور چلے جائیں, وہ دوسری ایسوسیشن, وہ اگر 200 لوم تک چلے جائیں, وہ آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسیشن کی طرف چلے جائیں, وہ اس کے ممبر بن جاتے ہیں. مگر یہ ہے کہ ان کو فائدہ بھی دینا چاہیے تھا, ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. بڑوں کو ملا ہے, یہ نہیں کہتے ہم نہیں ملا ہے. اب آپ دیکھیں اگر کام چلنا شروع ہوگا, اب سوتر منڈی میں دیکھیں کیا ہو گیا, وہ آپ ریٹ دیکھیں سوتر کے ڈبل ہو گئے, وہ اب پاور لوم نہیں چل رہی. وہ کام تو یار وہیں سے وہیں پھر رک جاتا ہے. یہ موقع صاحب کی بات صحیح ہے جی, کام ہو رہے ہیں, مگر نظر بھی رکھیں. آپ اگر نظر نہیں رکھیں گے تو کام خراب ہوگا. اگر آپ اس سوتر منڈی میں آپ جا کے نظر رکھیں نا ذرا, آپ دیکھتے ہیں ریٹ کا پتہ چلے گا آپ کو, کیا ریٹ ہو گیا, کیا نہیں ہوا, کیسے لوگ تنگ ہو گئے ہیں. بالکل تنگ ہو گئے ہیں یار. اب ان کا حال پھر ویسے ہونے والا شروع نہ ہو جائے, ابھی وہاں سے مڑ بھی سکتا ہے. یہ نہیں ہے ٹھیک ہے, ہاں ایکسپورٹ بڑی ہوگی, سرمایہ داروں کے لیے بڑی, غریب آدمی کو کیا پتا چلا کیا بڑا کیا نہیں بڑا. بالکل صحیح. ہمارا شہری مزدوروں کا تو ان کو کیا, جو پس رہا ہے اس وقت, ہمارا مزدور پس رہا ہے, درمیانہ طبقہ پس رہا ہے, جن کے پاس وہ ڈیلی روزی بھی نہیں آتی. ہم انڈسٹری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا پھر ترقی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں محمود عالم جٹ صاحب, جو انجمن تاجران سٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں. ان سے گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے رابطے کے نمبر 0334196696 کے اوپر. یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے کنٹینیو کرتے ہیں.
کرنٹ افیئرز میں انجمن تاجران کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام. ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران سٹی کے جنرل سیکرٹری محمود عالم جٹ صاحب. ان سے ہم تاجروں کے مسائل کے حوالے سے یا پھر ہمارے شہر کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں جو جن سے براہ راست یا بالواسطہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے اور ان کو حل کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی نمائندہ یا پھر کوئی نہ کوئی شخصیت کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اپنا میسج وہاں تک کنوے کیا جائے اور ان مسائل کا حل ان سے لیا جائے. تو ابھی بریک پر جانے سے پہلے ہم محمود صاحب سے بات کر رہے تھے ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے جو پالیسیز گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہیں ان پالیسیز میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلے سے بہتر نظر آتی ہیں ہمیں. آپ ٹیرف کی بات کرتے ہیں, آپ ریٹس کی بات کرتے ہیں, آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر اس وقت بظاہر بڑا خوش نظر آتا ہے کیونکہ وہاں پہ پروڈکشن بڑی اچھی جا رہی ہے. یہ بات کی چیزیں ہم اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کہ دھاگے کی اسپیکولیشن ہے, ریٹ بڑھتے ہیں, دھاگا ملتا نہیں ہے, لیکن جو بظاہر جو سامنے ایک پکچر ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر بڑا خوش ہے, آپ کی ایکسپورٹ بڑی اچھی ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں صحیح ہیں تو باقی چیزیں پس پشت اگر ڈال دی جائیں چیزیں مینج ہوتی ہیں اس طرح. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ سرمایہ داروں کی بات کر رہے ہیں, وہ چچرا طبقہ تو پھر وہیں کا وہیں ہے نا. ٹیکسٹائل میں ان کو ٹیکسٹائل کا یہ مسئلہ یہ ہے جب ٹیکسٹائل چلا ہے جو ریلیف ان کو دیا گیا ہے, میں پھر وہی بات کروں گا کہ چھوٹوں کو کیوں نہیں دیا گیا. ہمارے چلے آپ میں ان کی بھی نہیں بات کرتا, میں اپنے دکانداروں کی بات کرتا ہوں. صحیح, کون سے دکاندار کو ریلیف دیا گیا؟ بالکل صحیح. چھوٹا کوئی بھی دکاندار آپ بتا دیں ان کو ٹیرف کم کیا گیا کسی کا, وہی ٹیرف وہ لے رہے ہیں, کوئی کمی نہیں کی گئی. کس کو دیا ریلیف؟ تو پھر وہ بڑے ہی لے گئے یار جنہوں نے جن کی ایکسپورٹ اس طرف جا رہی ہے. ٹاپ ٹو ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہے یہ ابھی تک نہیں کیا یار, ابھی تک نیچے تک نہیں آیا. اچھا, ابھی آپ آ جائیں نا گراؤنڈ پہ, نیچے آ جائیں ادھر دیکھیں, آپ بازار میں آ جائیں, بازار میں آ جائیں, 8 بازار سامنے پڑے ہیں, آپ تو سارا نقشہ سامنے آ جاتا ہے, آپ 4 گھنٹہ اگر کھڑے ہو کے دیکھ لیں بازار میں بالکل کیا ہے کیا نہیں ہے, وہ سب کچھ نظر آ جائے گا آپ کو. مگر ابھی تک چھوٹے طبقے کے پاس پیسہ نہیں گیا, ابھی تک وہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے کو کچھ ریلیف دیا جائے. گورنمنٹ سے مطالبہ یہی ہے خان صاحب کے کہ چھوٹے پاولوں والوں کو پہلے تو ٹیرف میں کمی کی جائے اور اس میں سیل ٹیکس بھی اٹھایا جائے. صحیح, ٹھیک ہے نا, تو پھر ان کو ملے گا یار چھوٹوں کو ریلیف. بالکل, یہ تو ابھی تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ہماری ایکسپورٹ جا رہی ہے, ایوان جا رہی ہے, پوری ورلڈ میں کہیں سے نہیں جا رہا. بالکل, اب جو آپ کا مال جا رہا ہے نا, ایکسپورٹ ہو رہا ہے, وہ فیصلہ آباد جو ہے ہب ہے, یہ سب سے بڑی سوتر منڈی ایشیا کی فیصلہ آباد میں موجود. بالکل ایسے ہی, اور یہاں سے کاروبار چلتا ہے, پورا پاکستان چلتا ہے. بالکل صحیح, یہ نہیں کہ پاکستان نہیں چلتا, چلتا ہی ویسے پاکستان. یہ مانچسٹر کس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ٹیکسٹائل ہب ہے, ٹیکسٹائل ہب ہے یہ. بالکل صحیح. اس کو جوڑا کس کے ساتھ کیا ہے؟ لندن کے ساتھ. بالکل صحیح, مانچسٹر جو یہ ماسٹر کہا جائے اس کو. مگر وہ ویسی حالات بھی تو ویسے پیدا کرے نا, ہمیں روزی بھی ویسے ملے جیسے وہاں پہ مل رہی ہے. آپ نے بات کی پاور لوم سیکٹر کے حوالے سے. جی جی, پاور لوم سیکٹر میں 2 طرح کے ہمارے پاس جو ہے نا وہ تاجر نظر آتے ہیں ہمیں. ایک چھوٹا لوم آنر ہے, ایک بڑا لوم آنر ہے. پہلے تو یہ کیٹیگرائز ہے. آپ کی طرف سے کوئی بھی پالیسی جب گورنمنٹ کی طرف جاتی ہے یا پھر عہدے داران کی طرف جاتی ہے, آپ کی پالیسی ایک ہوتی ہے دونوں کے لیے یا مختلف ہوتی ہے؟ اگر مختلف ہوتی ہے تو اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ چھوٹی پالیسی چھوٹے پاولوں واسطے کوئی انہوں نے پالیسی نہیں دی. اچھا, بڑوں کو دی ہے جن کے پاس شٹل ایس پاور لوم ہے. بالکل, ان کو ملا ہے ریلیف. یہ نہیں کہتے کہ نہیں ملا. میں چاہتا ہوں جو چھوٹی پاور لوم ہے جو ہماری پرانی ہینڈ میڈ چل رہی ہیں یہاں سے, فیصلہ آباد میں بڑی تعداد میں تھی, یہاں پہ لاکھوں کے حساب میں تھی. اب وہ اب ختم ہو گئی ہیں. کچھ لوگوں نے وہ سیل کیسے کی, جیسے لوہا سیل کیا ویسے پاور لوم سیل کر دی. بالکل صحیح. تو اب وہ دیکھیں اب وہی لوم کتنے کی ہو گئی ہے, بڑھ گئی, اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے. اگر یہ بازار تیز ہوا وہ بھی تیز ہو گئی ہے. صحیح ہے. اب وہ ہم جیسے کہ وہ پہلے بک چکی ہیں, اب وہاں پہ ہم لگا نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. اب تو وہ جسے کہتے ہیں نظریں نہیں ملاتے, وہ بات وہی آپ والی ہے, یہ نظریں نہیں ملاتے. وہ صحیح بات ہے, پاور لوم کم ہو گئی ہیں اور ڈیمانڈ زیادہ ڈیمانڈ بھی زیادہ آئی ہوئی ہے, اور وہ مزدور بھی کم ہو گئے ہیں. مگر یہ ہے نا, مزدور کس لیے کم ہو گئے ہیں کہ جو چھوٹی لوم تھی وہ مزدور زیادہ تھے, جو شٹل ایسے لوم کم آتے ہیں. وہ تو آپ نے شٹل ڈالنا, وہ تو کون چل رہی ہے, آپ شٹل تھوڑی ڈالنا ہے پاور لوم میں. بالکل صحیح. پہلے تو آپ شٹل ڈالتے تھے, وہ پروسیس پورا تھا. وہ ایک یہ پروسیس تو بڑا لمبا چوڑا تھا. آپ کو یہ بھی میں بتا دوں, وہ چرخے کی بات بھی آپ نے سنی ہوگی.
آپ نے اپنی پیدائش سے پہلے پہ چرخوں پہ آتے تھے، وہ پڑا ہوتا تھا، صحیح ہے، پڑا اس چرخے کے اوپر جاتا تھا، وہاں سے وہ نلی چلتی تھی، نلی چل کے بن کے آتی تھی، پھر وہ پاور لوم میں کھڈی میں جاتی تھی، صحیح، پہلے کھڈی تھی نا، کھڈی میں جلتی تھی، کھڈی سے ہم لوگ پاور لوم میں آئے ہیں، پاور لوم یہ دوسری پاور، اب ہم لوگ شٹل ایس میں آ گئے. دیکھیں نا ترقی کتنی ہو گئی ہے، یہ ترقی کی بات ہے نا. فیصلہ آباد میں اتنی ترقی ہے کہ میں کہتا ہوں یہ پورا فیصلہ آباد پورا ملک ہی چلا رہا ہے، کراچی کے بعد فیصلہ آباد ہی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، بجلی اور گیس کے ٹیرف جو ہیں ہر سال بڑھتے ہیں ہر گورنمنٹ میں بڑھتے ہیں، بڑھائے جاتے ہیں تو بڑھتے ہیں. ہاں جی، وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر ادوار میں آپ کسی بھی گورنمنٹ کو لے لیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، ہر گورنمنٹ میں یہ چیز ہمیں فیس کرنا پڑتی ہے. جی، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کسی بھی گورنمنٹ سے کسی بھی پالیسی سے خوش نہیں ہیں. جی، اس کا کیا حل ہے ہمارے پاس؟ ہم کیا ان کو کوئی پلان دے سکتے ہیں؟ وہ سر حل تو یہی ہے کہ چھوٹے آدمی کو نمائندگی دی جائے اعلیٰ سطح پہ. وہ جب وہاں پہ بیٹھے گا چھوٹا آدمی، اگر وہاں پہ آپ خزانہ میں میٹنگ ہوگی کوئی، وزارت خزانہ میں جائیں، ایف بی آر میں جائیں یا کسی اور فورم میں جائیں، کہیں بھی جائیں، اگر وہاں پہ کوئی چھوٹا آدمی بیٹھا ہو تو اپنی بات کر سکتا. اگر نہیں گیا تو وہ بات کون کرے گا؟ اس کی کوئی بھی نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ پہلی ملاقات جو ہم وزیر اعظم پاکستان سے کر کے آئے ہیں پچھلے سال، صحیح، پہلی انجمن مرکزی تنظیم تاجران جو تھی نا پاکستان کی، وہ پہلی تنظیم جو ڈائریکٹ چھوٹے تاجروں کی ملاقات کر کے آئی تھی وزیر اعظم کے پاس. صحیح ہے، بالکل اپنی بات کر کے آئی تھی. اس کے بعد اس کا کوئی رزلٹ نہیں بظاہر نظر نہیں آیا وہ جو آنا چاہیے تھا. اب بھی ہماری کوشش جاری ہے، جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. ہم مل کے چلنے والے ہیں، یعنی کہ ہم کسی بے وجہ بلا وجہ ہم لوگ کچھ کسی طرف جائیں. بالکل صحیح ہے. ٹیکس پالیسیز کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے یہاں پہ جو ٹیکسوں کی پالیسی بنائی جاتی ہے، تاجر طبقہ ہے، چھوٹا دکاندار ہے، ان کے لیے ریلیف ٹیکس میں ہونا چاہیے. میں ایک سٹیٹمنٹ پڑھا تھا سکا صاحب کی، جی، انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی ٹیکس پالیسی بنائی جائے ایف بی آر کو چاہیے کہ تاجروں کو اپنے ساتھ ملائے. میں نے آپ کو پہلے یہ بات کہی ہے کیونکہ چھوٹے تاجروں کو کہیں بلایا نہیں جاتا. جب پالیسی جب بنتی ہے، ان کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ اوپر ہی وفاق میں ہوتی ہے. یہ پچھلے سال وہ نچلی سطح پہ نہیں آگے آتی کہ جو آپ ریجن ہیں، آر ٹی او بیٹھے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، آر ٹی او کو ہم لوگ پرپوزل دیکھتے ہیں، جو چیمبر میں چلے ہیں ان کو پرپوزل بھیج دیتے ہیں، یار ہماری پرپوزل آگے بھیج دیں، مگر یہ نہیں کہ ڈائریکٹ ہی آپ ان کو بلائیں. نہیں، پچھلے سال جب یہ ایف بی آر کے نمائندے یہاں پہ آئے ہیں، شبر زیدی صاحب بھی یہاں پہ آئے ہیں فیصل آباد میں، تب بھی ان کی تاجروں سے ملاقات ہوئی ہے، ٹیکسٹائل والوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے، ایف بی آر کو ٹیکس لانے کے لیے پلانز بھی انہوں نے دیے ہیں. وہ چیزیں ساری ریزالو آؤٹ ہوگی، وہ ساری مفاہمت آپس میں ہوگی. فائدہ مجھے آپ بتائیں کیا ہوا ہمیں؟ تو سر وہی تو میں کہہ رہا ہوں، تنظیمیں نہیں تنظیم ہماری جو چھوٹے تاجروں کی تنظیم ہے، جیسے وزیر اعظم صاحب سے ہم ملاقات کر کے آئے ہیں، اس کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ ہمارے سے رابطہ بھی رکھتے ہیں، وہ ہمارے سے ملتے بھی، ہم بھی ان کے پاس جاتے ہیں، بلاتے ہیں ہمیں وہ کہ آئیں آپ جتنی تنظیمیں، یہ نہیں کہ میں اپنی بات کروں، میں کہتا جتنی بھی تنظیمیں چھوٹی ہیں ان کو سب آپ بلا کے ان سے مشاورت لے لیں. بالکل صحیح، کم از کم مشاورت ہی لے لیں آپ لوگ. یہ نہیں چاہتے ہم کہ ہم کوئی جھگڑا کریں، بالکل نہیں. ہمارے جو ساتھی بھی جائیں ہمارے چھوٹوں میں، وہ بات کر کے آئیں گے. جو بھی ہمارے لیڈر حضرات ہیں بڑے بڑے پورے پاکستان کے، جیسے کہ اپنے میں آپ کو بتا رہا ہوں شفیق چودھری صاحب ہیں، اور کراچی سے وہ اپنے اور کراچی سے بھی ہیں، اسلام آباد سے بھی ہیں، پشاور سے بھی ہیں، شرافت علی مبارک علی پشاور سے ہیں، کوئٹہ سے قیوم آغا صاحب ہیں، اسلام آباد سے شفیق صاحب ہیں، وہ ہمارے خواجہ صاحب ہیں اپنے کراچی سے، اور پونا والا صاحب ہیں، اور شیخ حبیب صاحب بھی کراچی سے ہیں ہمارے لیڈر. کافی لیڈر ہیں کراچی میں. یہ ان کو ہی نچلی سطح سے ان کو بلا کے لے کے جائیں، وہ بھی ہماری نمائندگی پوری کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ نہیں کر سکتے، نمائندگی پوری کریں گے وہ لوگ. ہمارے خواجہ شاد سکا صاحب بھی مرکزی تاجران کے سرپرست اعلیٰ ہیں پورے پاکستان کے، ان کو بھی کبھی نہیں بلایا گیا کہ یار آپ بات کریں آئیں. اگر وہ مل سکتا ہے ہمیں پیدا ہو سکتا ہے، جب ہم بات کریں گے تو ہمیں ہماری سنی جائے گی نا. ہماری تو یہ سنیں گی کہاں جائے گی. آپ کہتے ہیں یہ نہیں، جب چھوٹے تاجر کو نمائندگی پوری دی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی نمائندہ ہمارا چلے. یہ نہیں کہتے کہ میں چلے جاؤں وہ چلے، نہیں، ہمارا کوئی بھی نمائندہ یہ بلائیں، ان سے بات کریں بیٹھ کے، یار یہ بات کرنی ہے ہم، آپ اپنے مطالبے رکھیں، ہم اپنے مطالبے ان کے پاس رکھیں گے، تو وہ
چیک تو کم از کم دیکھ تو لیں یار. ہاں بالکل صحیح. آپ نہ بھی کام کریں, کم چھوٹوں کا چھوڑ تو لیں آپ, سن لیں انہیں کہ کیا مسئلہ. کیونکہ ہم لوگ تو یہی ہے نا کہ یہ آپ کو ایک میڈیا پہ بیان آ گیا یا اخبار میں پریس دی چلے گی, یہاں تک ہی ہے نا. ہماری وہ بھی سنے گی یا نہیں سنے, بات کی بات ہے, مگر ہم مطالبہ ہمارا جاری رہتا ہے, یہ نہیں کہ ہمارا مطالبہ جاری نہیں رہتا. دھاگے کی تمام جو سٹہ بازی ہے جی اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ دھاگے کی جو سٹہ بازی ہے یہ کون روکے گا سر؟ یہ کئی دہائیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں, یہ تو یہ بڑا آج لمبا کی بات نہیں ہے. یہ تو آپ جب یہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی ہے اس وقت سے سٹہ بازی شروع ہو چکی تھی 71 میں. ہاں جی, تو ابھی تک وہ چل رہی ہے, وہ ابھی تک چل رہی ہے, وہ رکی نہیں آج تک. وہ آپ ادھر بیٹھے ہیں, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کے پیسے وہاں لگ رہے ہیں, آپ بیٹھے ہیں ادھر ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں, وہ ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں تو سر جن کا پتہ ہی نہیں چلتا. کیسے پتہ کریں گے یہ لوگ؟ یہ تو یہ نہیں سمجھ آ رہی. ان کو چاہیے اگر کچھ کوشش کرے ایف بی آر والے. دیکھیں جی, اتنے سالوں سے ایک چیز ہے وہ خرابی کی طرف ہے, ہم ہر دفعہ اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں. میری ریسنٹ پاور لوم کے حوالے سے بھی بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ دھاگے کی اسپیکولیشن جو ہے اس کو روکنا چاہیے, اس کی ذخیرہ اندوزی ختم ہونی چاہیے, اس کی پرائسز ایک دم بڑھ جاتی ہیں. سب کچھ صحیح ہے اپنی جگہ پہ, اس کو روکے گا کون؟ کہ امپلیمنٹیشن کہاں سے آئے گی؟ لوکل گورنمنٹ کرے گی, آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کرے گی, کیا اس کا سسٹم ہے؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی, یہ ایف بی آر کر سکتی ہے. صحیح یار, ایف بی آر کیوں نہیں کر سکتی؟ بالکل صحیح. جب ایف بی آر کوئی کرے گی تو پھر آپ تنظیموں کی طرف سے آبجیکشن آتی ہے. نہیں, ایف بی آر کرے تو صحیح, مگر آج تک ہوا نہیں نا. بات تو یہ میں کر رہا ہوں, ہوا ہی نہیں آج تک. یا بتا دیں کبھی ہوا ہے ایسا؟ کسی نے روکا ہے؟ میں آپ کو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ روکنے والا ہی کوئی نہیں ہے. پرچی چلتی ہے وہاں پہ بیٹھ کے, چیک بھی نہیں چلتے, پرچی چلتی ہے. بالکل صحیح ہے. وہ پرچی کیش ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور وہ لے کے جاتے ہیں ہمارے بھائی ہیں, اور باہر سے تو کوئی نہیں آیا. ابھی کورونا کے بعد جیسے مارکیٹ کے حالات, ہاں کورونا کے بعد مارکیٹ کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں. اور خاص طور پہ میں فیصلہ آباد کو کہوں گا, جیسے فیصلہ آباد کے حالات اچھے ہو گئے, بڑوں کے, چھوٹوں کو نہیں. چھوٹے وہیں پہ ہیں, جیسے وہ پہلے کھاتے تھے ویسے اب بھی وہی کھا رہے ہیں. جو بڑوں کے حالات جو ہیں نا وہ بہت اچھے ہو گئے ہیں. ایکسپورٹ ہماری بڑھ گئی ہے, اور فیصلہ آباد کی وجہ ورلڈ میں کہاں جا رہی ہے آج کل؟ ایکسپورٹ کہاں سے ہو رہی؟ یہ فیصلہ آباد سے ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے. دھڑ جا رہا ہے کپڑا, مانگ نہیں پوری ہو رہی. جن کے پاس آرڈر ہے ان کے پاس پورے نہیں ہو رہے. بالکل صحیح کہنا. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, کورونا کے بعد حالات پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں, بہت بہتر ہو گئے. دوسری سائڈ پہ ہمیں اس چیز کا تھوڑا ڈر بھی ہے. آپ کاٹن کی ایگزامپل لے لیں, کپڑے کی, دھاگے کی مثال لے لیں. آہستہ آہستہ ریٹ بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ, چیزیں نایاب ہونا شروع ہو گئی ہیں, ان کی شارٹیج ہو گئی ہے, ملتی نہیں ہے. جب ہم توقع لگاتے ہیں کہ یہ چیزیں پہلے سے بہتر ہوں گی اور چیزیں مارکیٹ سے پہلے ہی شارٹ ہیں اور مہنگے داموں میں ملیں گی, یہ بات یہ ہے نا, کم جو ایکسپورٹ جا رہی ہے دھاگے کی ہماری, وہ روکے تو صحیح گورنمنٹ. وہ جو ایکسپورٹ جو ملے ہیں یہ دھاگے والی, وہ ڈائریکٹ بھی تو ایکسپورٹ کر رہی ہیں نا. صحیح, ان کو نہیں روکا جا رہا ہے. وہ چل رہا ہے کام, وہ مہنگائی تو آئے گی. اگر آپ اس کو ہی کنٹرول کر لیں ایکسپورٹ کو, تو خود بخود نیچے آ جائے گا ریٹ. سر زر مبادلہ جو ہے وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو لیول ہے اس میں ہماری ایکسپورٹ اگر بہتر ہوتی ہے امپورٹ کی نسبت, تو ظاہر سی بات ہے اچھا زر مبادلہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو اگر ہم ایکسپورٹ کو روک دیں گے اپنے لوکل پروڈکشن کو کور کرنے کے لیے, تو کیا یہ صحیح پالیسی ہوگی؟ نہیں, روکنا نہیں چاہتا میں. یہ نہیں میں کہتا کہ روک دیں. روک دیں گے تو ہمارا نقصان, سسٹم رک جائے گا. سسٹم رک جائے, اس کی پالیسی بنائی جائے, اس چیز کی پالیسی بنائی جائے. وہ بنائے گی ایف بی آر, وہ ہم نہیں بنائیں گے. صحیح ہے. وہ گورنمنٹ بنائے گی, وفاق بنائے گی, یہ ہماری گورنمنٹ بنائے گی. وہ پالیسی بنائے, ایسی پالیسی بنائے وہ سب کی سمجھ میں آئے کہ ایسے چلنا ہے ہم نے. جب پالیسی بنے گی نہیں تو وہ کیسے چلے گا یہ کام؟ وہ تو ایکسپورٹ تو جاری رہے گی نا. صحیح ہے. چھوٹے اور بڑے جو تاجر ہیں, یہ دکانداروں کی میں بات کرتا ہوں, ان کو کیٹیگرائز کریے گا کیا؟ جب بڑا دکاندار ہے, جب بازار میں آئے گا, چھوٹے کے پاس ہی آئے گا. شٹر پاور تو ہمارے پاس ہی ہے نا. سر کوئی دکاندار ہے, کوئی ریٹیلر ہے, کوئی کسی جگہ پہ کسی بازار میں کوئی بندہ بیٹھا ہے, کچہری بازار میں, کارخانہ بازار میں, منٹگمری بازار میں, وہ ایک عام دکاندار ہے. ہم اس کو کیٹیگرائز کس پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں؟ اس کے والیوم سے کریں گے, یہ چھوٹا دکاندار ہے. جیسا کہ ہماری انہوں نے کمیٹیاں بنائی پورے پاکستان میں, یہ نہیں کہ فیصلہ آباد کی کمیٹی ہے, پورے پاکستان سے انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہیں وزارت خزانہ والوں نے. صحیح ہے. ان کو کام کیوں نہیں دیتے؟ جب آپ کے پاس لسٹیں موجود ہیں ہمارے سب لیڈروں کی, کسی بھی
انجمن سے اس کا تعلق ہے. وہ رپورٹ ساری ان کے پاس پڑی ہے, ان کے پاس ایف بی آر والوں کے پاس لسٹیں ہیں ہماری ایک ایک شہر کی ہیں. یہ نہیں کہ فیصلہ آباد کی, کراچی کی نہیں ہے, سندھ کی نہیں ہے, لاڑہ کاندے کی نہیں ہے, یہ دوسرے شہروں کے پورے پاکستان کی ان کے پاس ہیں لسٹیں جا چکی ہیں. تو اس سے اور ان کو کیا فائدہ ہونا, اور کیا لینا چاہتے ہیں وہ. صحیح ہے. والیوم آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ چھوٹے دکاندار ہے, یہ بڑے جی دکاندار جی ان ہیں. کے پاس چلا گیا, ایف بی آر والے کے پاس چلا گیا, وہ ان کے پاس موجود ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں, ہمارے بہت سارے سننے والے دوست تاجر یا دکاندار ہمیں سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے کتنے لوگ ٹیکس مد میں ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید فائلر بھی نہیں ہیں. ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے, نہیں ہے تو یار فائلر تو وہی بنے گا جس کے پاس کوئی آمدن آئے گی. سر آپ جن کے لیے آواز اٹھائیں گے تو ان کو سسٹم میں بھی تو لے کے آئیں گے. سسٹم میں ہم تو سب کو کہا ہے, ہم نے یہ نہیں کہتے, ہم نے کہا آپ سسٹم میں آئیں. بالکل صحیح. اب یہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے نہیں آنا. بالکل صحیح. ہم یہ آواز دیتے ہیں کہ سسٹم میں آپ لوگ آئیں, سسٹم میں آئیں گے تو ہماری گورنمنٹ چلے گی. بالکل صحیح ہے. یہ بھی تو بات ہے نا, ہم نے سسٹم میں بھی آنا ہے, کام بھی چلانا ہے, سب کچھ کرنا ہے, مگر ہمیں ریلیف تو دیا جائے. بالکل صحیح ہے. 8 بازاروں کے حوالے سے ہم بات کریں گے, اور اس میں جو بڑی کامن چیز ہے وہ جو ہمیں فیس کرنا پڑتی ہے وہ ہے ایک تو غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات. اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اس سوال کا میں جواب محمود صاحب سے بریک کے بعد لوں گا, اور اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ ہمیں ساتھ رابطہ کریں گے 033419666966 پر. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس حاضر ہوتے ہیں.
پھر آگے زمانہ چلا گیا، 2 پاور لوم پہ 1 مزدور ہوتا تھا، پھر ایسے زمانہ آ گیا 4 پاور لوم پہ 1 مزدور ہوتا تھا، اب ایسا زمانہ آ گیا 8 پاور لوم پہ 1 مزدور ہوتا ہے، اس وقت کی یہ بات ہے۔ مگر مالکان جو ہیں وہ بیچارے مجبور ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا مزدور بھوکا گھر سے ہمارے پاس سے بھوکا جائے۔ وہ مالکان کا یہی ہوتا ہے کہ مالک جو ہوتا ہے نا وہ کبھی اپنا مزدور کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار اگر ہم روٹی کمائیں گے ان کے ذریعے سے ہم نے کھانا ہے نا، جب یہ ہمیں پروڈکشن دیں گے تو آگے پروڈکشن ہم بیچنے جائیں گے تو ہماری روزی ملے گی ہمیں، جب ہمیں پروڈکشن نہیں ہے تو ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ بالکل صحیح، جیسے آپ بھوکے مرے ویسے آپ کا مالک بھی مرے گا، یہ نہیں کہ وہ بچ جائے گا، وہ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ اس وقت دھاگے کی پوزیشن ہے وہ سب کو سامنے ہے، وہ یہ نہیں کہ چھپی ہوئی ہے دھاگے کی پوزیشن، وہ نہیں ہے۔ جو 2000 کا مطلب وہ 10,000 کا جو بورا آتا تھا دھاگے کا وہ 20,000 کا ہو گیا۔ بالکل صحیح، یہ چین افیکٹ ہے نا، جی وہ میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ 20,000 کا ہو گیا تو یہ کیسے وہ سروائیو وہ مال بھی نہیں کر سکتا یار، اس نے بل بھی دینا ہے، اس نے سیل ٹیکس بھی دینا ہے، پاور لوم کا وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، یہ تو ہماری سمجھ سے باہر آگے کے بات کہ ہمارے مزدور کو روٹی کہاں سے۔ میں تو اس لیے تو وہ کہتا ہوں کہ فیصلہ آباد مزدوروں کا شہر ہے، مزدوروں کا شہر ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ یہ امیروں کا، نہیں میں نہیں یہ مانتا، میں یہی کہوں گا کہ فیصلہ آباد مزدوروں کا شہر ہے۔ ہر بندے نے یہ فیصلہ آباد کی جو آبادی اتنی بڑھ گئی ہے اس لیے بڑھ گئی ہے، یہ پورے پاکستان سے لوگ فیصلہ آباد میں آ کر آباد ہو گئے ہیں، کراچی سے بھی آئے ہوئے ہیں، پشاور سے بھی آئے، کوئٹہ سے بھی آئے ہوئے ہیں، یہ آپ گلگت سے بھی آئے ہوئے ہیں، ہمارے شہر میں ہیں، اور آبادی بڑی ہوئی ہے، اس لیے ہماری آبادی یہاں سے بڑھ گئی ہے نا کہ پورا ملک جو ہے فیصلہ آباد کو ایک بہت اچھا صنعتی شہر سمجھتا ہے، جس کی آبادی بھی ہمارے شہر کی آبادی جو 40 کے قریب آ گئی ہے، صرف فیصلہ آباد شہر کی بات کر رہا ہوں، اگر ضلع بھی کریں گے تو وہ کروڑ کے اوپر چلے گئی ہے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح، کیونکہ یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پہ رزق سب کا لکھا ہوا ہے، بالکل صحیح، جس کا لکھا ہوا رزق وہ یہاں سے ملے گا، روٹی بھی ملے گی، کمائی بھی ملے گی، وہ جو بچوں کی بھی شادی کرنی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ان کو بہت یہ مزدور بیچارہ پسا ہوا ہے پہلے سے ہی۔ میں کہتا ہوں مزدور کو جن کی اب جو کہہ رہے ہیں ہم لوگ اتنی ان کی تنخواہیں کر دی، ان کے پیسے دے دیے، میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ کم ہے وہ بھی، بالکل صحیح، جیسے ان کی کمائی آئی ہے اس کے حساب سے ان کو اسی حساب سے دے دیں تو یہ ان کی وہ خوش ہو جائے گا مزدور اگر مزدور کرے گا مزدوری وہاں پہ پھر ہی آپ کی پاور لوم چلے گی نا، اگر وہ نہیں آئے گا، کل 2 مزدور آپ کے نہیں آئیں گے تو آپ کی پروڈکشن کہاں جائے گی؟ بالکل صحیح، 2 مزدوروں کا مطلب 16 پاور لوم چلے گی آپ کی، بالکل 16 پاور لوم کی پروڈکشن کتنی آتی ہے دیکھ لیں آپ، وہ اس کی کہاں چلے گی؟ وہ بھی مر گیا بیچارہ، مزدور بھی مر گیا، کمائی بھی مر گئی، مالک بھی مر گیا۔ وہ چھوٹے پاور لوم والوں ان کی تو مسئلے ہیں ایسے، یہ نہیں وہ سچ کہہ رہا ہے جو بھی کہہ رہا ہے، مخصوص صاحب سچ کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، گھنٹہ گھر اور 8 بازاروں کی ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے، جی بڑا کامن ایک مسئلہ ہے غیر قانونی پارکنگ کا جو ہمیں نظر آتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے کچھ عرصے بعد 3 4 6 ماہ کے بعد جب دوبارہ بازار کھلنا شروع ہوئے، 6 ماہ کے بعد غالباً دوبارہ مارکیٹس اوپن ہوئی تو انہوں نے وہیکل فری کر دیا، مارکیٹس کو گیٹس لگا دیے وہاں پہ انٹری پہ، تب دیکھنے میں بڑا ہمیں نظر آیا کہ بازار کھلے ہو گئے ہیں، یہاں پہ رش کوئی نہیں ہے، بڑا سموتھ چلنے کی بھی جگہ ہے، آپ کو پارکنگ کی بھی جگہ ہے، وہیکل نہیں آ رہی اندر، آہستہ آہستہ چیزیں دوبارہ اپنے ٹریک پہ آ گئی۔ اب آپ کسی بھی بازار میں چلے جائیں، آپ کچہری بازار ہے، کارخانہ بازار ہے، منٹگمری بازار ہے، جہاں پہ بھی جاتے ہیں آپ کو پیدل چلنے کی جگہ بھی نہیں ملتی ہے، پارکنگ بعد کی بات ہے، جو فٹ پاتھس ہیں یا اس کے بعد والی جو پلیس ہے وہاں پہ یہاں کسی نے ٹھیلا لگایا ہوا ہے یا پھر وہاں پہ کوئی بائکس پارک کر کے چلا گیا ہے، یہ چیز کیسے ہم کور کریں گے؟ غیر قانونی پارکنگ جو ہے یہ نہیں ہم کنٹرول کر پا رہے۔ دیکھیں گورنمنٹ نے کہا ہے ہم آپ کو پارکنگ دیں گے، ہم آپ کو پلازے بنا کے دیں گے، یہاں پہ پلازا یہ میئر ہاؤس ہے اس کو گرا دیا گیا ہے، 15-20 کروڑ روپے لگا ہے، وہ بیکار چلا گیا ہے۔ صحیح، جو پارکنگ کی جگہ پرانا کارپوریشن کی جگہ منٹگمری بازار کے باہر پڑی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے، وہ بھی پارکنگ تھوڑی سی ہوتی ہے وہاں پہ، وہ پورے شہر کی پارکنگ نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا شہر ہی کر دیں آگے آپ وہاں پہ جا جائیں۔ سر جیسے پہلے ہم نے مینیج کیا ہے تو ابھی بھی تو ویسے کر سکتے ہیں اس کو، یہ کم نہیں ہوئی، یہ بڑھ گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے پہلے سے، یہ کم کوئی نہیں ہوئی، یہ زیادہ ہے۔ اب میں آپ کو چل رہا نا آپ کے ساتھ، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ
8 بازار میں آپ اندر آ جائیں، ہاں جی. آپ باہر چلے جائیں، سب طرف آپ کو یہ دیکھیں مارکیٹ ہے ہماری، مارکیٹوں کے لوگوں کے وہاں پہ ایک دکان پہ اگر 5 آدمی کام کرتے ہیں 3 کے پاس تو موٹر سائیکل ہوگی. بالکل انہوں نے بھی کھڑی کرنی ہے نا، ہاں جی، یہ تو نہیں بالکل. کھڑی نہیں کرنی انہوں نے، ان کی پارکنگ بھی آئے گی. تو آ رہی ہے اور جا رہی ہے پارکنگ. میں نے یہاں پہ اپنے ڈی سی صاحب آئے تھے، نور الامین مینگل صاحب، ہاں جی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ عارضی ہم یہ پلازے بنائیں گے آپ کے لیے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ٹھیک. اب عارضی ہمیں بتائیں اب عارضی طور پہ کہاں کھڑی کریں. میں نے ان کو ساتھ پیدل لے کے گیا. یہ ہم شروع ہوئے یہاں سے، یہ کچہری بازار کے باہر سے پیدل چلنا، صحیح. یہ اوپر سے آئے ہم کچہری بازار سے، ہم چنیوٹ بازار کی طرف آئے، دونوں طرف پارکنگ تھی. میں نے کہا یہ بھی عارضی پارکنگ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، دونوں چیزیں، رائٹ اور لیفٹ، ٹھیک ہے. اس سے گھوم کے پھر میں واپس آیا ادھر کچہری ناڑوالا روڈ کی طرف آیا، ناڑوالا اڈے کی طرف. وہاں سے میں ان کو دکھائی کہ جو بینکنگ کے سامنے جو بینک بنے ہیں ان کے سامنے بھی جگہ پارکنگ بڑی پڑی ہے. آپ سامنے ہیں وہاں بھی پارکنگ پڑی ہے آپ کے پاس ہے. آپ وہاں سے پہلے میں رائٹ ہینڈ کی بات کروں گا، چنیوٹ بازار سے آپ ناڑوالا کی طرف سے وہاں سے بات کروں گا. پیٹرول پمپ ہے، پیٹرول پمپ کے ساتھ تھانہ بنا ہے، تھانے کے پاس پرانی جگہ خالی پڑی ہے، بالکل خالی پڑی. میں نے یہ بھی اندر جا کے چیک کروں، میں نے کہا سر یہ بھی یہاں پہ پارکنگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے آپ آ جائیں اسلامیہ کالج کی طرف ہیں، پہلے وہ سول کوارٹر ہیں ان کے ساتھ آ جائیں. یہ دونوں سائڈ پہ پوری آپ پارکنگ لے سکتے ہیں. امام وہ روڈ نہیں ہے اپنی عیدگاہ روڈ پہ اسلامیہ کالج کے ساتھ جو جگہ ہے اس کے برابر ہے، آپ پارکنگ لے سکتے ہیں. آپ وہ بھی پارکنگ کی جگہ ہے. اب آپ آگے آ جائیں، آپ یہاں سے امیرپور بازار سے باہر سے آپ ناڑوالے چوک کی طرف جائیں، رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں سول کوارٹر کی طرف باہر جگہ پڑی ہے، وہ بھی پارکنگ کی جگہ پڑی ہے. اب وہاں سے آپ آگے آ جائیں، چوک پہ ہیں، چوک کے بعد آگے آ جائیں، لائبریری ہے، لائبریری کے نیچے جو ہے نا، میونسپل لائبریری کے نیچے پارکنگ پڑی ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. سر ریٹرن پرپوزل دینا انہیں آپ. سر میں یہ جو بات بتا رہا ہوں، یہ میں آج ڈی سی صاحب میرے ساتھ ہیں، یہ جو میں بات بتا رہا ہوں نور الامین مینگل صاحب میرے ساتھ چل کے گئے ہیں، پیدل چلے ہیں. ایسی سٹی صاحب بھی تھے، شاہ رخ خان نیازی صاحب تھے اس وقت ایسی سٹی، وہ بھی ساتھ چلے تھے ہمارے ساتھ. ہمارا آدھا شہر چل کے گیا تھا، جو پیچھے سے بھاگ بھی گیا تھا، ہم چلتے رہتے. بدقسمتی یہ کہ جیسے کوئی انتظامی افسر چینج ہو جاتا ہے نا، میں آپ کو اب آگے جا رہا ہوں نا، آپ کو پارکنگ کے بعد وہ پوری تو میری بات تو سنیں نا. میں ان کو پھر دھوبی گھاٹ کی طرف لے گیا، صحیح، ٹھیک ہے. دھوبی گھاٹ سے پھر آگے لے گیا، پھر میں دوسری لیفٹ پہ آ گیا. یہ ناڑوالا چوک پہ لیفٹ کے پاس ہماری جگہ کافی پارکنگ کی بڑی پڑی ہے. یہاں سے لے کے سنت پورے کے چوک تک سراجیہ اسکول آ جاتا ہے آگے، وہاں تک آپ دیکھیں جگہ خالی پڑی، وہ بھی میں لے گیا. پھر میں ان کو لے گیا چوکی جھنگ بازار میں، وہاں سے لے کے میں نے کہا یہ ساری انکروچمنٹ ہے، اندر بھی جو قبضہ گروپ بیٹھے ان کو آپ ہٹائیں، پارکنگ کی جگہ ہمیں یہ بھی دے دیں، صحیح، یہ بھی چل سکتی ہے. پھر میں ان کو یہاں سے لے گیا، پھر مینگل صاحب کو پھر میں لے گیا وہاں پہ منٹو کمری بازار کے باہر نیچے، وہ جو باہر نہیں ریلوے کی جگہ پڑی، جی میں نے کہا یہ پڑی ہے، یہ دیکھیں اتنی جگہ ہے. اس کو نیچے لے گیا میں نیچے ہیں آپ، ان کو نیچے لے گئے، ساری گھمائی. میں نے کہا اتنی بڑی جگہ آپ لے لیں، اس کی کافی ہماری گنجائش ادھر ہے، آپ ذرا تھوڑی سی محنت کر اس کو بنا لیں. وہ تھوڑی سی محنت کی بنائی ہے، باقی چھوڑ دی گئی ہے. پھر ریلوے کی آ گیا، اس کا چکر چل گیا، کس کا چکر، ہمیں اس باتوں کا ہمیں نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں ہے. تھوڑی سی وہاں پہ پارکنگ، وہاں سے آپ سیدھی چلے جائیں، یہ وہاں تک چلے جائیں، آپ کو وہ یہاں پہ کارپوریشن کا آفس آ جاتا ہے، اس کے سامنے تک چوکی بنی ہوئی تھی پہ کسی زمانے میں ریلوے کی چنگی بنی ہوئی تھی، وہاں تک کی پارکنگ پڑی ہے. وہاں پہ آپ تو ایک پمپ بنے گے، پمپ کے آپ اور چلے جائیں آگے، وہاں پہ وہ مل آ جاتی ہے، آٹے والی مل آ جاتی ہے، وہاں سے وہ بھی پارکنگ تھی. اگر عارضی مانگی تھی آپ کو، میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ آپ کی عارضی پارکنگ. پھر منٹ کمری بازار کے اندر میں لے کے آیا، ایک اسکول پڑا ہے وہاں پہ، 5-10 مرلے کا اسکول ہے، اسکول کی جگہ وہ بھی گرا پڑا ہے. اگر آپ وہاں پہ بھی اگر 3 منزلہ پارکنگ بنا دیں بازار کے اندر، وہ کم از کم ہماری میرا خیال ہے کوئی 2000 موٹر سائیکل اگر 3 منزلہ بنا دی جائے، وہ 3 منزلہ اگر بن جائے اسکول والی جگہ، تو اس میں موٹر سائیکل کم از کم آ سکتی ہے. اچھا، کس حد تک یہ چیزیں رکاوٹ میں آتی ہیں اگر آپ کا انتظامی ڈھانچہ بدل جاتا ہے؟ آپ کے شہر میں اے سی صاحب نئے آ گئے ہیں یا ڈی سی صاحب چینج ہو گئے ہیں، تو پہلے والا پلان وہاں پہ رک جاتا ہے. ہاں، وہ تو سر ہم اس میں تو بدال کر ہی نہیں سکتے. میں تو کچھ اور کہوں گا ایسی بات پہ، صحیح، میرے ذہن میں تو کچھ اور پھر بات آ جاتی ہے. وہ مطلب افسر صاحبان وہ بری منا لیں گے، میں کہنا نہیں چاہتا وہ بات.
دیکھیں جی جو بھی افسر آئے گا آپ ہر دفعہ ان کو پلان تو دینا ایگزیکیوٹ تو وہ مانگتے تو ہم دیتے ہیں نا. اگر وہ مانگے تو ہم دیں گے. فائدہ آپ کا ہے, نہیں, فائدہ ہم ان کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں, دونوں کا فائدہ ہو, گورنمنٹ کا بھی ہمارے, ہمیں آپ دیں گے صحیح, کچھ دینے تو چاہیں آپ دیں تو صحیح. بالکل صحیح. یہ نہیں نا آپ دینا, آپ باتیں بھی کرتے رہیں, کہیں گے بھی یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہوتا کیا ہے, ہوا کیا ہے, مجھے یہ تو بتائیں. جو ہم نے یہ بتایا میں نے سارا کچھ, یہ ایک عارضی بنائی تھی, انہوں نے ہمیں دینے تھے, پلازے بنا کے دینے تھے, نہیں دیے. وعدہ کیا انہوں نے, جو ڈی سی ہے اس نے وعدہ کیا جی میں کروں گا, آج تک کون سا ہمیں انہوں نے پارکنگ پلازا دیا؟ آپ مجھے بتا دیں. ایک اسکول تھا, یہ 29 مرلے کی جگہ زمین پر بازار ماں بارگاہ کے بالکل سامنے, وہ بھی پڑی ہوئی ہے, وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, مگر ایک کچھ تو یار بنائے. اگر وہ بھی ہماری, اگر موٹر سائیکل کی اگر وہ بھی 4 منزلہ بنا دیں پلازا, 6 منزلہ پلازا بنا دیں, وہ ہماری کتنے وہاں پہ موٹر سائیکل آ سکتی ہیں. بالکل موٹر سائیکل کے لیے میں کہہ رہا ہوں, کار پارکنگ کے لیے نہیں, وہ تھوڑی جگہ کار پارک, اگر آپ وہ دے دیں, وہ بنا دیں آپ پلازے. آپ کہتے تو ہیں, گورنمنٹ بھی کہتی ہے, آپ لوگ بھی کہتے ہیں, انتظامیہ بھی ہمارے جو ایم این اے حضرات ایم پی ہے وہ بھی کہتے ہیں بنیں گے, مگر کب بنیں گے؟ بالکل صحیح. یہ کیسے بنیں گے, کب بنیں گے, کب آئے گا یہ جگہ؟ اتنی جگہ شہر میں پڑی ہے یار, یہ کم ہو سکتا ہے اگر پیسہ آئے, گورنمنٹ دے, کوئی ہمارے ایم این اے یہ حضرات لے کے آئیں پیسہ, وہ اگر یہ ان کو پرپوزل دیں بنا کے, یار یہ صاحب کا کارپوریشن کی جگہ اس کو ہی بنا دیں. صحیح ہے. یہ آپ اسکول والی جگہ ہے, اس کو کسی ان کی اپنی, یہ ان کی اپنی جائیداد ہے, ان کی کسی کی تھوڑی لینے جانی, ان کی اپنی گورنمنٹ کی جگہ پڑی ہے, اس پہ آپ اٹھا لیں. جو گھر بنایا میئر ہاؤس والا, وہ نہیں بنا, کیوں نہیں بنا؟ ایسے اتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں. اب تو ہمارے کمشنر صاحب, ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں کارپوریشن کے, زیادہ مسئلے مسائل ان کے پاس ہی ہمارے ہوتے ہیں. تو یہ اب ان کو تھوڑی سی کوشش یہ کریں, کیونکہ ایڈمنسٹریٹر ہیں, یہ کر سکتے ہیں. آپ کا جتنا زیادہ ان کے ساتھ لائزون ہے, تو آپ کو یہ کام جو ہے پہلی فرصت میں کروانا چاہیے. جی سر, ہمارا تو سب سے ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا ہے, مگر ہماری سنی نہیں جاتی. بالکل صحیح بات. یہ ہم لوگ, ہمارے یہ نہیں کہ میں اکیلا ہوں, یہ ہمارے شہر کی پوری آواز ہے, چھوٹے سب تاجروں کی جو ہمارے گروپ میں ہیں, نہیں بھی ہیں, سب کا ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, ہمارے شہر میں اچھا کام ہونا چاہے. ہم آپ کے ساتھ مل کے چلیں گے, اور ہر بازار کا صدر آپ کو یہی کہے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی یہ آپ کو نہ نہیں کرے گا, یہ ہم نہیں آپ کے ساتھ. 8 بازاروں کی انکروچمنٹ کے حوالے سے کیا انکروچمنٹ میں آج کل بڑا ریسنٹ ایشو چلا ہوا ہے. آپ جامعہ گلی میں چلے جائیں, گردوارہ گلی میں چلے جائیں, انہوں نے دکانوں کو یا ان کے باہر والی جگہ کو توڑنا شروع کیا ہوا ہے. اب وہ ہول سیل کی وہ مارکیٹس ہیں جہاں پہ آلریڈی قیمتیں بہت زیادہ ہیں, اور وہ اگر محکمہ اوقاف کے انڈر تھی, یا جو بھی پروسیس تھا, وہ کئی سالوں سے یہ سارا سسٹم چلتا جا رہا تھا. لیکن میں بات آپ کر لیں اسکول والی گلی کی, پاکستان ماڈل اسکول کی, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ تمام ہمارے کھوکھے اٹھا دیے گئے, ٹھیک ہے. بالکل. ہم لوگ ہندو اوقاف کو اس کا کرایہ دے رہے تھے, ہم ویسے تھوڑی بٹھا دیے گئے تھے, ہمیں بٹھا دیا گیا تھا, ان کو کرایہ دے رہے تھے, سب دکاندار کرایہ. اب ان کا حق بنتا ہے, ان کو آپ کو کرایہ دیا ہے, اب ہمیں بٹھائیں بھی کسی جگہ پہ, آپ جائے لے کے جا کے. بالکل صحیح. یہ نہیں نا, اب ہم کرایہ بھی دیتے رہے ہیں ہندو اوقاف کو, وہ ہمیں اب کچھ دے بھی نہیں رہی. یہ تو ہمارا مطالبہ ایک جائز مطالبہ ہے. بالکل صحیح. یہ نہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے, ہمارا بہت جائز مطالبہ. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے انکروچمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی وہاں پہ, وہ توڑنا نہیں چاہیے تھا. اگر توڑ دیا, اگر ٹھا دیا, تو ان کو آپ دوسری جگہ دے دیں کوئی بھی, کیونکہ وہ کرایہ دار تو تھے نا. وہ کون سی علیحدہ گورنمنٹ آ جائے گی وہ, یار ان کو اتنی ان کی سب کی, وہ کیا بتاؤں میں اب ان کے حالات, ان بیچاروں کے حالات کیا ہوں گے, جن کے گھر کی چولہا وہ ٹھپ ہو کے رہ گیا, بند ہو گیا بالکل. اب پتہ نہیں اب سروائیو وہ لوگ کیسے کر رہے ہوں گے, یہ آپ کو بھی پتہ کتنا مشکل ہے آج کل کرنا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ تجاوزات میں, یہ تو ایک بڑی کامن سی ایگزامپل آپ کو دی ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو بظاہر بازار میں سامنے نظر آتی ہیں ہمیں, کہ جس کا جہاں پہ جو دل کرتا ہے وہ وہاں پہ سیٹ اپ اپنا لگا کے بیٹھ جاتا ہے. ہمارے پاس متبادل پلیس نہیں ہے. آپ کسی دکان کے باہر دیکھ لیں, جس کے پاس ریڈی ہے وہ ریڈی لگا کے وہاں پہ بیٹھ گیا ہے. جو آپ امیر پور بازار میں چلے جائیں, آپ بھوانا بازار میں چلے جائیں, دکانوں کے باہر لوگ کپڑے بچھا کے بیٹھے ہیں. جو چھوٹے عام کوئی بھی مزدور ہے, کوئی دہاڑی دار بندہ ہے, اس کے پاس جگہ نہیں ہے. یہ ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے سر؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا, معاملات کو تو آپ معاملات دیکھیں نا, ہمارے سے دیکھیں, پہلے چلے یہ لوگ چلتے رہے, کیا انہوں نے کام سارا کیا, ان کو کسی نے روکا ہے؟
صحیح. मैंने आप ये मुद्दे बताया ना, किसी ने मुदाखलत की इनके काम में आकर, हमारे किसी लीडर ने की है, कोई छोटे से छोटे हमारे सदूर जनरल सेक्रेटरी ने, कोई भी हमारे शहर का है कि मुदाखलत की किसी ने आकर? नहीं की. सही. मगर उन्होंने वो वहीं पे बैठे हैं. सही. जो लोग बैठे हैं वो बैठे हैं, जो उठा दिए गए हैं वो अब वो ये कैसे किया, ये तो इंतजामिया जानती है. सर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है वो बड़ा तकलीफदेह होता है. क्योंकि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब कमिश्नर फैसलाबाद हैं. बिल्कुल सही. तो जिम्मेदारी किसकी बनी? सही है. आप जिम्मेदारी किसकी बनी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. जाहिर सी बात है वो उस चीज़ों को लीड कर रहे हैं, उन्होंने अपने मुताबिक उसको टैकल करना है. आप टीएमए की बात करते हैं जहाँ पे तजावुज़ात आती हैं, वो बहुत सारे जो आप बात कर रहे हैं ना छोटे दुकानदारों की, या शायद ये रेडी वाले हैं या जो भी लोग हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा पिसे हुए हैं. इनकी बहुत सारी शिकायत हैं जो अपनी जगह ढूंढते हैं कि जहाँ पे हम बोलें, बता सकें कि हमारा ये मसला, इसको दूर किया जाए. जब आप इंक्रोचमेंट की बात करते हैं या फिर आप इनकी बात करते हैं, तो टीएमए की जब भी गाड़ी आती है तो उनके साथ जो सलूक होता है सबको नजर आ रहा है. मैं ये बताना चाहता हूँ, हम लोग नुमाइंदगी करते हैं दुकानदारों की. रेडी छाबड़ी फरोश वालों की एक अलग तंजीम है, वो अलग तंजीम है, वो अपना काम कर रही है. उनका आपके साथ कोई लाइजोन नहीं है? नहीं, हमारा लाइजोन नहीं है उनके साथ. सही है. क्योंकि उनका लाइजोन होगा कॉर्पोरेशन के साथ. उनकी जगह पे बैठे, हमारी जगह पे थोड़ी बैठे हैं. अगर हमारी जगह बैठे होंगे तो हमें तो पता नहीं है. ये तो उनको देखे ना, सारी जिम्मेदारी आती है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे. सही. देखे ना, हम तो आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं, जहाँ भी आप लेके जाएं हम तावन करेंगे आपके साथ, इंतजामिया के साथ, मगर उनको भी तो चाहिए. पिछले कई दहाइयों से हम देखते आ रहे हैं बहुत सारे मसले मसाइल हमारे शहर के हवाले से, आर्ट बाज़ारों के हवाले से. चीज़ें बेहतरी की तरफ भी बहुत सारी हैं. आप कैसे कैटेगराइज करते हैं, किस दौर को समझते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें बेहतर हुई हैं? लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं. ये सर बेहतर तो ऐसे जैसे कि मार्शल लॉ का दौर आया था, जनरल ज़िया का, आठों बाजार खाली पड़ गए एकदम. आप वहाँ पे आप PIE उतार रहे हैं तो ऐसा हो गया था. वो भी दौर हमने देखा है. देखिए वो भी दौर देखा है, एक हवालदार आता पूरे 8 बाजारों को कंट्रोल करता था. अब हमारे बाजारों में वार्डन कितने हैं? 4 ड्यूटी अफसर हैं 8 बाजारों में. हाँ जी बिल्कुल ठीक है. तो वो अपनी कंट्रोल देखें, वो अपना काम करें. ये मैं आपको एक बात बताऊं, वो ट्रैफिक वाले अपना काम करें, TMA वाले अपना काम करें, टीपा वाले आगे अपना बताएं क्या करना चाहिए. यहाँ पे वो भी एक अदारा है. ठीक है, उनको भी चाहिए मुदाखलत करे. मैं ये चाहता था कि आप अंजुमन ताजर को बैठाएं, एक ACCT को बैठाएं और एक ट्रैफिक CTO साहब को बैठाएं, और ये उसमें LO साहब जो हों वो लाजमी बीच में बैठें. LO लैंड ऑफिसर जो होगा, ये TMA वाला. सही है, बिल्कुल सही. तो ये पांच अदारों को आप बैठाएंगे ना, हम तो नहीं बैठाते नहीं ना, ये क्या देते हैं, ये मिल के बैठे और मसला का हल निकल आएगा. बिल्कुल सही है. आपके साथ AC साहब आके बैठ जाते हैं, आप मसाइल का हल निकाल के दे सकते हैं लोगों को. बिल्कुल बैठे, वो बैठे मेरे साथ, वो और ये CO AC साहब बैठे, CO साहब ना बैठे, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठे. देखें पावर जो इनके वो CO पास नहीं है, पावर आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास. सही. जो हमारे कमिश्नर साहब हैं वो बैठे, वो AC साहब आ जाए, अंजुमन ताजरान के हमारे नुमाइंदे बैठे, तो मिल के बैठेंगे तो ये मसले का हल बाहर आ जाएगा. ये नहीं कि मसले का हल नहीं है, हर मसले का हल है. सही है. ये तो बात गलत है कि मसले का हल नहीं है. मसले का हल क्यों नहीं है भाई? बिल्कुल सही. क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल भी करें. क्योंकि बड़ा अच्छा आपने जो कहा है कि बड़ा अच्छा बन गया था, ये हो गया था, वो हो गया था. मैंने आपको पिछला दौर भी बता दिया कि शहर पूरा खाली हो गया था. मेरे सामने की बात है. ये कौन सी, ये हम तो 47 से बैठे हैं, मेरे वाला साहब से दुकान पे बैठते थे. सही. क्लेम की हमारी दुकान मेरे वाला साहब की थी. हर बंदा तवक्को यही करता है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए. अगर हम 8 बाज़ारों की बात करते हैं, 8 बाज़ारों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले वो निज़ाम बेहतर होना चाहिए. फिर हमने गैर कानूनी पार्किंग की बात की, वो बहुत सारी है, वो 8 बाज़ारों में है. मैं किसी भी इदारे को या किसी शख्स को उसकी नेग्लिजेंसी नहीं बता रहा, लेकिन हम आपस में मिल के चीज़ों को सही कर सकते हैं, हमें ये लगता है. मैं ये अब भी कह रहा हूँ, पार्किंग कंपनी भी बैठे, हम भी बैठे,
میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو دوبارہ، صحیح ہے. پارکنگ کمپنی، اے سی سی ٹی صاحب، یہ سی او صاحب آ جائیں یا ایڈمنسٹریٹر صاحب آ جائیں یا انجمن تاجران کے نمائندے جتنے ہیں ہمارے شہر کی جتنی تنظیم، ان کو بٹھایا جائے، مل کے بیٹھیں سر تو مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا. سی ٹی او صاحب یا پھر آپ ٹریفک کے جو کوئی بھی انچارج آتے ہیں ان کے ساتھ انجمن تاجران کی بڑی اچھی کولیبریشن ہوتی ہے. نہیں بہت سارے سر وہ اب مسئلے تو ہمارے اچھے ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں کچھ یہ بھی شکایت آ جاتی ہیں وارڈنوں کے اوپر. وہ سی ٹی او صاحب نہیں بیچارے، انہوں نے تو نہیں ڈیوٹی دیا کرنی، انہوں نے تو اپنے سیکٹر بنا دی، سیکٹروں کے آگے انہوں نے اپنے وارڈن دے دیے، ٹھیک ہے نا. صحیح. وارڈنوں تو کہا جائے کہ یار آپ کسی گول میں داخل ہو کے مجھے دکھا دیں موٹر سائیکل کے اوپر ہی، چلے میں آپ کو گاڑی تو بھیجتا ہی نہیں آپ کے پاس، بالکل میں موٹر سائیکل کہتا ہوں، آپ گزر کے دکھائیں. سر ایک دو ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں پہ پیدل چلنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی آپ کو. نہیں ملے گی آپ کو، آپ کے شام کو ٹائم تو آئے جنگ بازار میں نہیں آپ کو ملے گی. وہاں آپ بہانا بازار کی طرف آ جائیں، وہاں پہ جگہ نہیں ملتی ہے آپ کو. کسی بھی گول میں آپ آ جائیں نہیں جگہ ملتی. ایک دو گول ہیں جو خالی رہتے ہیں، باقی تقریباً سب گولوں کا رش ایسے ہی رہتا ہے. اور یہ کس کا کام ہے؟ بالکل صحیح. ٹی ایم میں، ٹی ایم اے کا کام. اے سی سی ٹی صاحب آئے، ٹی ایم میں آئے، یہ پارکنگ کمپنی آئے، اداروں کی کوارڈینیشن آپس میں ہونی ٹیپا جو نہیں آیا ہے ٹیپے والے وہ بھی ہیں. صحیح ہے. یہ سب مل کے بیٹھیں، اور مل کے جب تک نہیں بیٹھیں گے یہ حل نہیں ہوگا. یہ کبھی جب میٹنگ بلائی کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جی ایک صاحب نہیں آئے، جو مین آدمی ہوتے ہیں یہ ایڈمنسٹریٹر اس کی طرف سے، ٹی ایم اے کی طرف سے، وہی نہیں آئے. وہی نہیں آئے جی، وہ نہیں آتے جی، وہ پتہ نہیں جی کیوں نہیں آتے، ہمیں تو نہیں نا پتا. صحیح ہے. یہ تو انتظامیہ کا کام ہے، ڈی سی صاحب کا کام ہے. ڈی سی صاحب کو چاہے، میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، میں تو نہیں کوئی لگا ہوا یہاں پہ، ہم تو ایک ورکر ہیں چھوٹے سے دکانداروں کی. صحیح ہے. محمود عالم جٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں تاجروں کے مسائل کے حوالے سے. آٹھوں بازاروں کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس میں بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ جتنے بھی ادارے ہیں، ضلع انتظامیہ ہے، آپس میں کوارڈینیشن کرے، ہم سب لوگ آپس میں مل بیٹھ کے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. آپ میرے ساتھ رابطہ کریں گے، رابطہ کے نمبر 0334196666 کے اوپر. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے اور کنٹینیو کریں گے.
یہ نہیں کہ دوسرے کہے گا جی میرے وہ تو یہ پنجاب سے ہے، میں تو مرکز کا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا سوئی گیس کی ریٹ ہے، اور آپ کو سوئی گیس کے آفس کو جا کے دکھائیں مجھے. آپ کبھی گئے ہیں؟ ناممکن سا آپ کبھی گئے ہیں؟ کوئی بل ٹھیک کرانے گئے ہیں کبھی آپ؟ بالکل. تو کیسے جانا پڑتا ہے وہاں؟ سر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بہت مشکل کام. اتنا مشکل کام ہے وہ بل کے ٹھیک کروانا. بالکل ایسے بہت زیادہ مشکل ہے وہ. اگر ان کو وہ شکایت لے کے جائیں تو وہ بھی مشکل ہے. جب یہ سنوائی کہاں، وہ سوئی گیس والے تو اتنے بڑے افسر بن کے بیٹھے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ وزیر اعظم ہی بیٹھا ہے وہاں پہ، اس کو ملنا. جی ایم ہیں جی اوپر بیٹھے ہیں، وہ نیچے سے جائیں جی، نیچے گیٹ سے آئیں، رکو جی رکو، تسی کون ہے جی؟ پہلے تو آپ نے شناختی کارڈ نکال کے شناخت کرانی. میں فیصلہ آباد کا شہری ہوں، ٹھیک ہے. پھر وہ کہ جمع کروائیں جی کارڈ اپنا، وہ جمع کروانا پڑتا ہے. تو پھر آپ کو اندر جانا، پتہ نہیں کام ہمارا ہونا یا نہیں ہونا. وہ بات کی بات ہے، وہ بات کی بات ہے. اتنی تکلیف دہ وہ بات ہوتی ہے. اتنی دور بھی کتنی دور جانا پڑتا ہے. جو اس طرف کے لوگ، ان کو تو آرام ہوگا. جو شہر سے جائے گا تو وہ بھی 2-3 کلومیٹر چل کے جائے گا ہی نا. سائیکل پہ جائے گا، موٹر سائیکل پہ جائے گا، جو پیدل بھی جائے گا. بالکل صحیح. مگر ان کو چاہیے کہ اپنا اخلاق بھی ٹھیک کریں سوئی گیس والوں کو، اور لوگوں کا کام بھی کریں. بالکل صحیح ہے. کیونکہ کام نہیں ہوتا، وہ عورتیں جاتی ہیں بیچاری، ان کا حال وہاں پہ آپ جا خود دیکھ لیں. میں نہیں کہتا. بالکل صحیح. آپ دیکھیں تو صحیح، جا کے کسی کا بل جو ایک تو غلطی بھی آ جاتی ہے، کہتے غلطی ہو گئی جی ہمارے ساتھ، یہ بھی آ جاتی ہے بات. سر غلطی تو خیر ہر بندہ بشر ہے، غلطی تو ہوتی ہے، لیکن اس کو ماننا جو ہے وہ بڑا کام ہے، اور یہ مانتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں جو بن گیا نا آفیسر تو وہ تو اگر کسی بل میں کوئی کمپلینٹ یا کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کو پہلا حل یہ دیا جاتا ہے کہ جا کے اپنا بل جمع کرواؤ، باقی بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا. وہ نہیں، پھر وہ یہ تو سرکاری باتیں آپ نے کرنی ہیں. صحیح. یہ تو سرکار کہتی ہے نا. ہاں جی. تو ہم وہ بھی کر دیتے ہیں بھائی، یہ نہیں کہ ہم نہیں کرتے، وہ بھی کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، مہنگائی کی ہم بات کر رہے ہیں. مہنگائی کے لیے ایک بہتر پالیسی وضع کی جائے، یہ ہمارا ایک مین موقف ہوتا ہے جی، کہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. مہنگائی پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، بڑھتی جا رہی ہے. کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ بڑھنے کے بعد پیچھے چلی گئی ہے، ایسا نہیں ہو رہا. یہ آن ورڈ کہتے ہوتے ہیں کہ جو چیز کنٹینیو چل رہی ہے وہ چلتے چلتے اپنی ایکسٹریم تک جاتی ہے. خراب ہو رہی ہے تو خراب ہو رہی ہے، ہمیں ماننا چاہیے. اور اگر دیکھا جائے تو ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں ایک ویو ہے مہنگائی کی. آپ گلف میں دیکھ لیں، آپ مغرب میں دیکھ لیں، کسی بھی آپ کنٹری کو دیکھیں، وہاں پہ بھی مہنگائی ہے. ہمارے یہاں پہ زیادہ ویلا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے وہاں پہ سہولیات بہت زیادہ ہیں. صحیح. اگر بندہ کوئی کام نہیں کرتا اس کو کچھ مل جاتا ہے، کھانے کو روٹی تو ملتی ہے. کورونا میں کیا وہاں پہ ہوا، آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، ہم نے تو دیکھا ہے ٹی وی پہ کہ سڑکوں پہ لوگوں نے لا کے رکھ دیا. بالکل ایسے ہی. کورونا میں لوگوں نے جن کے پاس نہیں تھا روڈ پہ رکھ دیا یار. وہ لوگ جتنی کی ضرورت تھی وہ اتنے لوگ اٹھا اپنے گھروں. سر یہاں پہ بھی لوگوں نے بڑا کچھ کیا ہے. یہاں پہ ہم لوگوں نے خود بھی کیا ہے، یہ نہیں کہ نہیں کیا. ہمارے جتنے تاجر حضرات تھے فیصلہ آباد کے، سب نے کیا ہے. کوئی ایسا نہیں جس نے نہیں کیا ہوگا. شاید ہی کوئی ہو جس نے نہیں کیا. میرے حساب سے تو سب نے کیا ہے. صحیح. تو ہم قصور جو ہے وہ کسی گورنمنٹ کے اوپر کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ گورنمنٹ دیکھیں، گورنمنٹ نے جو کنٹرول کس نے کرنا ہے. سر میری بات ہے، یہ کنٹرول جو مجسٹریٹ ہیں جو 24 40 یا 50 بنا دیے جاتے ہیں، وہ کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ صحیح، کنٹرول کرنے کے لیے. بالکل. کنٹرول ریٹ کو کنٹرول کرنا کہتے ہیں. جو کون سے اس کو بھی ڈیوٹی انچارج بنا دیا، اس کو بھی بنا دیا، اس کو بھی بنا دیا. وہ جو صحیح ہے وہ بھی نہیں، کوئی کم از کم. پھر وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ آپ کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ ایک بندہ بھیج کے وہ چیز ایک دکان سے 2 دکان کو 4 دکان کو 10 دکانوں کو جرمانہ کر دیتے ہیں. وہ جرمانہ اتنا کر دیتے اس کو دکان کے اندر مال نہیں ہوتا جس کو جرمانہ ہو جاتا ہے. بالکل. جو اگر 5000 کا اس نے جرمانہ تو کر دیا، 5000 اس کی دکان نہیں ہوتی بیچارے. بالکل ایسے ہی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ حقیقت ہے، زندہ مثال ہے. ہاں، یہ ابھی ہیں مثالیں. یہ جس کا جرمانہ اس کو 5000 کر دیا کریانے والے کو، وہ بیچارہ پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے کریانے والے کا. یار مجھے تو پھر کوشش کر کے ہم لوگوں نے کہیں واپس بھی کروائے. سر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ادارے آپس میں جڑے ہوتے ہیں، کوارڈینیشن ہونی چاہیے. انڈائریکٹلی شاید بعض اوقات جڑے بھی ہوتے ہیں آپس میں معاملات میں. جیسے آپ دیکھیں کہ ٹی ایم اے ہے یا پھر واسا ہے یا فیسکو، ان کا آپس میں کنیکشن ہے اگر آپ کام کے حوالے سے دیکھتے ہیں. بتاتا ہوں آپ کو. بات یہ ہے کہ ہماری ایک کمیٹی گھر تھا، ٹھیک ہے، صحیح. واسا بھی اس میں تھا،
FDA بھی اس میں تھا. صحیح ہے. جتنے یہ پانی وغیرہ یہ جتنے چھوٹے چھوٹے یہ اس میں ایجنسیاں بنا دی گئیں یہ سب ایک جگہ کام ہوتا تھا. صحیح ہے, بالکل صحیح. صرف ایک ہی جگہ تھا, وہ TM میں تھا. سب ادارے اس میں جاتے, سب کام. جب آبادی بڑھ گئی تو وہ FDA بن گیا. بالکل صحیح. واسا بن گیا اور ادارے بن گئے. اس میں سے نکلے نا سارے. بالکل صحیح ہے. ایجوکیشن کا بھی وہاں سے گیا ہے, یہ بھی وہاں سے گیا ہے. وہ بھی تو کنٹرول کرتے تھے یار. بالکل صحیح. اسی طرح میں یہ کہتا ہوں, میں یہ چاہوں گا جی ایک بات, یہ سب ہمارے جتنے افسران ہیں بھلا جیسے کہ وہ DC صاحب میٹنگ بلاتے ہیں, وقتی طور پہ وہ اچھا کام کر دیتے ہیں جب وہ لوگ آتے ہیں. صحیح ہے. سب کے سامنے ہوتی بات. تو کوئی بھی DC ہو, یہ محمد علی صاحب بھی ہیں, ٹھیک جا رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, یہ نہیں مانتے ہیں. مگر میں یہ کہوں گا کہ جو یہ بات کہتے ہیں منوا بھی دے. بالکل صحیح. اگر یہ جو باتیں کرتے ہیں نا, ان کا چھوٹا عملہ بھی ویسا کرنا شروع کر دے نا, تو یہ جتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں نا ہمارے, سب ختم ہو جاتے. کسی کے اوپر ڈالیں مت آپ. بالکل صحیح ہے. اپنی غلطی کو تسلیم کیا جائے. غلطی کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں جو اس نے یہ کہہ دیا تھا, اس نے آفیسر نے یہ کہا, اس کو لے جائیں. ایک درخواست ہی آپ کی چلتی ہے. ہاں بالکل وہ صحیح. اس ادارے پہ ادھر آ گئی, ادھر آ گئی, ادھر گھوم گھما کے کیا ہوگا جی, لاسٹ میں پوزیشن کیا, 0 آ گئی. 0 آ گئی. بالکل صحیح. میں وہی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جیسے اداروں کی آپس میں کوارڈینیشن ہوتی ہے, اسی طرح تمام ممالک ہیں, ملکوں کی آپس میں کوارڈینیشن ہے. جی ہے. اگر ترقی یافتہ ملک ہے کوئی, وہاں پہ اگر مہنگائی کی لہر ہے, چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا, اس کا مین وائل افیکٹ ہمارے اوپر آئے گا. جی. ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہ ہمارے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہے, اور قصور اینڈ پہ وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہے, ہم گورنمنٹ کے اوپر قصور ڈال دیتے ہیں کہ یہاں پہ خرابی ہے, ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. جبکہ دیکھا جائے تو وہ پورے کا پورا آپ کا نظام جو ہے وہ سسٹم کے اندر بندھا ہوا ہے. وہ سسٹم جب تک وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, جب تک یہ معاملات بھی ٹھیک نہیں ہوں. صحیح. سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے سر, انٹرنیشنل لیول پہ کیسے کنٹرول کریں گے مہنگائی؟ وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے, ہم تو اس کو نہیں کنٹرول کریں گے. ہم تو اپنے نظام کو دیکھنا چاہ رہے ہیں نا, ہمارا ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جڑا ہوا تو ہے, مگر وہاں میں ان کے آپ کس چیز پہ آپ بات کریں گے باہر کی؟ کوئی بھی مثال دیں. جنرل پروڈکٹس, جنرل پروڈکٹ لے لیں آپ. پیپسی کی بات کر رہے ہیں, اگر وہاں پہ 5 روپے کی پیپسی تھی, وہ آج بھی 5 روپے کی ہے. صحیح. کیوں ہے؟ آپ ایڈیبل پروڈکٹس کو دیکھ لیں, وہ تو مہنگی ہو رہی ہیں وہاں باہر بھی. کھانے پینے کی چیزیں بہت ساری مہنگی ہو رہی ہیں. گلف میں چلے جائیں, سعودیہ میں چلے جائیں, آپ دبئی میں چلے جائیں, یہ مہنگائی تو وہاں پہ چلے گئی ہے اوپر. اب تو وہاں بھی لوگ کہنے لگے تیل بھی مہنگا ہو گیا جی, آپ کے برابر ہم لوگ آ گئے ہیں. یہ بھی کہنے شروع ہو گیا اب. صحیح. یہ مڈل ایسٹ والے کہ تیل ہمارے وہاں مہنگا ہو گیا. صحیح ہے. کچھ اب چل تو یہ رہا کہ سارا سسٹم اس کے چلے جائے. ہمارے ایک دوست باہر سے آئے, بحرین والی سائڈ میں وہاں پہ رہتے تھے, تو ان سے میری ایک کیجول سی ٹاک ہوئی, تو مجھے کہنے لگے کہ یار یہاں پہ لوگ مہنگائی کا بہت زیادہ وویلا مچاتے ہیں, بہت احتجاج کرتے ہیں. ہم وہاں پہ رہتے ہیں, ہمارے اپنے جو ہے نا روزمرہ کے ایکسپینسز پہلے سے ڈبل ہو چکے ہیں. ہمارے جو روم کے ایکسپینسز ہیں, ہمارے کھانے پینے کے خرچے روٹین سے ڈبل ہو گئے ہیں. یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے, اس کا ایک افیکٹ تو یہاں پہ بھی آنا ہے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے, ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. سمجھتے ہیں ہم لوگ, یہ کہ آپ نے کیسی بات ہے, سمجھتے ہیں ہم لوگ سب. قصور وار کچھ ہمارا بھی آ جاتا ہے. بالکل صحیح. کچھ یہ نہیں کہ میں یہ کہوں کہ نہیں, تھوڑا ہوتا ہے, اثر آ جاتا ہے, مگر اتنا نہیں آتا کہ آپ پورا ڈال دیں. یہ نہیں آئے گا, یہ میں نہیں مانوں گا. اچھا, تھوڑا سا آ جاتا ہے. صحت کے شعبے کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ فیصل آباد شہر میں ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ ڈیولپمنٹ فیصل آباد کی رکی ہوئی ہے صحت کے مسائل کے حوالے سے, خاص طور پہ. خاص صحت کی جیسے چلیں, آپ کس کی صحت کی بات کریں گے؟ آپ کس کی کورونا کی کریں گے, ڈینگی کی کریں گے, کس کی کریں گے؟ آپ کیجول دیکھ لیں, کسی ادارے کو دیکھ لیں آپ, گورنمنٹ کا الائیڈ ہے, جنرل ہاسپٹل ہے, DHQ ہے, وہاں کے نظام سے مطمئن ہے آپ؟ چیزیں صحیح ہیں؟ جی میں نہیں مطمئن. صحیح. کیا ہونا چاہیے, کیسا نظام آنا چاہیے؟ نظام آنا چاہے, کوئی انتظام بھی اچھا ہونا چاہے. یہ ایک ہاسپٹل ہے ہمارا, الائٹ ہاسپٹل, یہ کتنے شہروں کو ڈیل کر رہا ہے. ایک تو ریجن ہے ہماری, بالکل اس کو کر رہے ہیں. ریجن کے الگ آپ بکھر چلے ہیں, وہ بھی لوگ ادھر آ رہے ہیں, میاں والی سے فیصل آباد آ رہے ہیں. یہ دیکھ لیں, ملتان کی سائڈ سے ادھر آ جائیں, 50 کلومیٹر سے ادھر آ جائیں ملتان سے, وہ سارا فیصل آباد آ رہا ہے. صحیح ہے. جنگ فیصلہ وہ تو ہے ہی ہے, کہہ رہا ہماری ریجن, بالکل وہ تو آئے گا.
मगर दूसरे शहरों से भी लोग फैसलाबाद आते हैं। बिल्कुल। और ये कितना बड़ा हॉस्पिटल है, हमें ऐसे हॉस्पिटल, जैसे लाइट हॉस्पिटल है, ऐसे हॉस्पिटल हर रोड पे चाहिए। जंग रोड पे चाहिए, शेखपुरा रोड पे चाहिए, सत्याना रोड पे चाहिए। अगर ऐसे हॉस्पिटल हम सड़कों पे बाहर की आबादी में बनाएंगे ना, जैसे कि सैनिटोरियम बना दिए जाते थे किसी जमाने में, सैनिटोरियम बिल्कुल सही, बिल्कुल शहर के बाहर बनता था, जैसे कराची बना होगा वो वहाँ पे महकमा मौसमियात के पास चले जाएंगे, यूनिवर्सिटी आगे चले जाएं, वहाँ पे महकमा ये सैनिटोरियम बना, मरी में बना। ऐसे मगर ऐसे अब भी चाहें, अभी इनकी जब हमारी इतनी आबादी बढ़ गई है, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि यार हॉस्पिटल आप इधर ले जाएं। जैसे कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमारा बड़ा अच्छा बन गया, काम भी बड़ा अच्छा हो रहा है वहाँ पे, सही है, लोगों की इतनी शिकायत नहीं आती वहाँ से, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। तो ये अलाइड से बड़ी शिकायत आती है, सही है, बिल्कुल सही, सिविल हॉस्पिटल से आती हैं। हाँ, सही, क्योंकि रश तो ज्यादा रश, सबसे ज्यादा रश हमारे अलाइड हॉस्पिटल में। आप अब भी चले जाएं, देख लें जाके कैसे, कैसा निज़ाम है, कैसा नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से ये मौक़िफ़ है कि हेल्थ के हवाले से हेल्थ कार्ड जो है वो इशू किया जा रहा है, उसके ऊपर 7.5 लाख की जो है वो क्लेम दिया जाएगा सेहत के हवाले से हर शख्स को जी। आपको लगता है किस हद तक खुशाइंद है अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है? जैसे कि पता चल रहा है कि उन्होंने दिया, लोगों ने इलाज करवाया। वो कौन से लोग हैं फैसलाबाद में? उसमें एक चीज मैं आपको बता, अभी वो शुरू हो रहा है प्रोसेस, लेकिन ना फैसलाबाद में अभी तक तो नहीं शुरू हुआ। ये तो मैं बाहर की बात कर रहा हूँ ना, पेशावर की बात कर रहा हूँ, मैंने सुना ही है ना, ये भी हमने जाके देखा थोड़ी है, ये टीवी पे सुन ली खबर या रेडियो पे सुन ली खबर, तो ये सुना ही है। तो फैसलाबाद में अभी तो नहीं ये शुरू हुआ, अगर शुरू हो जाए इससे अच्छी और कौन सी बात होगी। एक मरीज आप देख लें, कोई भी मरीज ले लें, गुर्दे का मरीज ले लें, सही, बहुत महंगा इलाज है, बिल्कुल सही, इतना महंगा इलाज है कि आपका सब कुछ बिक जाता है, बिल्कुल सही है। और इसमें जो खुशाइन बात वो ये है, ये जो छोटा दुकानदार है ना, अगर वहाँ पे बैठा है, वो काम कर रहा है, बेचारे का सारा कुछ बिक जाता है, वो फुटपाथ पे आ जाता है। गवर्नमेंट क्या देती है, वो टैक्स भी देता रहता था अपने दौर में, वो सब कुछ देता था, या तो गवर्नमेंट ने उसको क्या दिया, बिल्कुल क्या FBR जाके उसकी तनख्वाह लगाई कि यार इनकी भी पेंशन लग जाए थोड़ी सी, बिल्कुल, ये भी हमें टैक्स देता रहा किसी जमाने में, सही है। कोई ऐसा भी होना चाहिए, हमारी ये भी एक तजवीज़ होगी FBR वालों को कि छोटे ताजर के मामलात में जब वो टैक्स देते हैं उनके भी आखिर की कुछ सोच लें। अंजुमन ताजरान के आप जनरल सेक्रेटरी हैं जी, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि हम कहाँ पे इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, आने वाले सालों में क्या देखते हैं फैसलाबाद शहर को आप? इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है हमारा शहर तरक्की में है और हम मज़ीद तरक्की करेगा, अगर हमें जैसा कि हमारे वज़ीर आला हमारे मुतालबे पर ऐलान कर चुके हैं 13 अरब रुपए का, वो अगर हमारा 13 अरब रुपया फैसलाबाद के ऊपर लग जाए तो हमारा शहर तरक्की याफ्ता हो सकता है दोबारा से। बस जो हमारी सरकार टूट फूट का शिकार है, अगर वो मामला आ जाए, पैसे आ जाए, गवर्नमेंट भेज दे, तो हमारा तो बहुत अच्छा हाल हो जाएगा फैसलाबाद का। सही है। ज़िले इंतज़ामिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? ज़िले इंतज़ामिया को मैं क्या मैसेज दूं यार, तो देखें ना आपकी कोऑर्डिनेशन है, आप कोऑर्डिनेशन तो यही है ना, हम तो आज भी उनके साथ मिलके चलने के लिए तैयार है। ये मैं अकेला नहीं, हमारे पूरे शहर के ताजर, सही, छोटे ताजर आपसे मिलके खुश होते हैं। सही है। DC साहब ये नहीं कोई नाराज होता है। कमिश्नर साहब को भी मैंने उनसे टाइम मांगा था, आज तक उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। मैंने कहा सर हमारे छोटे छोटे मसले हैं, आप हमें बुलाएं, ताजरों को एक मीटिंग कर लें आप बैठ के, तो हमारे क्योंकि ज्यादा मुतालबात हमारे जो छोटे काम है ना, ये TMA से ज्यादा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए TMA से ज्यादा मुताल छोटे छोटे काम होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, उनके नोटिस में हो या ना हो, मुझे नहीं पता कि उनके नोटिस में ये छोटी सी बातें भी हो। सही है। कमिश्नर साहब के मेरा ख्याल नहीं होगी उनके, अगर वो मिलेंगे छोटे ताजरों को, छोटे ताज अपने मसाइल तो कुछ आगे पेश करेंगे ना, कि यार ये मैं अकेला नहीं कह रहा, ये हमारे और साथी भी हैं, वो भी मिलना चाहते हैं, मैं अकेला नहीं मिलना चाहता। मैं यही चाहता था आप मिलके उनसे एक मुलाकात करें, उनको बुलाएं, सबको बुला के आप उनसे हाल चाल ही पूछ लें, यार कैसे हैं आप। बिल्कुल सही। जिस दिन से आए उन्होंने कोई छोटे ताजरों से मेरा ख्याल अभी तक, वो खुद जाके मिल रहा होगा तो मिल गया होगा, मगर उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई कि छोटे ताजरों से मैं मिल के बात करूँ।
بالکل صحیح اگر وہ بات کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ بہت مفید ہوگی بات. صحیح ہے سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت ساری مفید معلومات ہمارے سننے والوں تک پہنچائیں. میں تمام دوستوں کا جو کہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے سنا ہے. تو آپ کی بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ جی، بہت مہربانی آپ کی FM 96.6 کی، خاص طور پہ آپ کا، اور جتنے سننے والے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو چھوٹے تاجر پورے ملک کے ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سنا ہے. بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. دوستو، پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کی جانب ہے، اور جانے سے پہلے میں بہت ساری جو آج کی کنورسیشن ہماری ہوئی ہے، ڈسکشن ہوئی ہے محمود عالم جٹ صاحب کے ساتھ جو انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹری ہیں، اس حوالے سے چیزوں کو کنکلوڈ کرتا ہوں یا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. چند ایک باتیں ہیں جن کو سیریسلی ہمیں کنسیڈر کرنا ہے. بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں تاجروں کے، چھوٹے تاجروں کے خاص طور پہ، اور جو دہاڑی دار کوئی طبقہ ہے، ہمارا مزدور ہے، جیسے محبوب صاحب کہہ رہے تھے کہ فیصل آباد جو ہے وہ مزدوروں کا شہر ہے، ان کے مسائل کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے. بہتری آ سکتی ہے بقول محمود عالم جٹ صاحب کے. 13 ارب کا ایک ریلیف پیکج جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے، وہ مل جائے گا تو وہ بہتر ہو جائے گا. ضلع انتظامیہ جو ہے ان کو چاہیے کہ باقی اداروں کو آپس میں کوارڈینیشن میں لے کے آئے، اور جب اداروں کی آپس میں کوارڈینیشن ہوگی تو یقیناً جو ہے وہ پرفارمنس جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی، اور مسائل جو ہے وہ حل ہونے کی طرف چل پڑیں گے. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جب آپ پہلا قطرہ خود بنیں گے، آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے، تبدیل کریں گے، چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر آئیں گے، اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھیں گے. آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو کرٹیسائز کریں، اپنا احتساب کریں، آپ یقین کریں کہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آج ہم نے بات کی ہے تاجروں کے مسائل کے حوالے سے. اگلے ہفتے کسی نئے مسئلے کے ساتھ، کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان فاروق شیخ کو کرنٹ افیئر شو سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.